الرحمن الرحیم۔ معزز ممبران، یونان میں کشتی کے حادثے میں کئی پاکستانی وفات پا گئے جبکہ بہت سارے لاپتہ ہیں۔ بڑا اندوناک واقعہ جس میں پورا ملک سوگوار ہے۔ سابق ممبر قومی اسمبلی جناب شیر محمد بلوچ صاحب وفات پا گئے۔ موٹر وے کلر کہار کے مقام پر بس حادثہ میں 13 افراد وفات پا گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں تمام چھوٹے بڑے حادثات جو افراد وفات پا گئے ہیں، مرحومین کی مغفرت درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے میں درخواست کروں گا جناب مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں۔ السلام علیکم جناب۔ چترال میں بھی ایک گھوڑ سوار پھسلنے سے دریائے چترال میں گر گیا، اس کا بھی اس میں شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار عالم تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنا دیدار نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب فرما۔ اللہم اغفرہم وارحمہم ولا تعذبہم واجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ واسکنہم فی الجنۃ النعیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ لیو اپلیکیشنز اس کے بعد جناب مسٹر نور الحسن تنویر صاحب، پیر سید فضل علی شاہ جیلانی، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو، سید آغا رفیع اللہ has all requested for grant of leave as per their request. Is leave granted? Granted. جناب خواجہ محمد آصف صاحب کو بات کرنا چاہیں گے؟ جی نہیں وہ بات نہیں کرنا۔ اچھا، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی خواجہ محمد آصف صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ۔ میں نہایت دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ جو کشتی کا حادثہ ہوا ہے، جتنا بھی اس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ کئی گھرانے جو ہیں آزاد کشمیر میں، سیالکوٹ میں، گجرات میں، گجرانوالہ میں وہ اجڑ گئے ہیں۔ ان کے بچے جو ہیں وہ یہ بردہ فروشوں کے ہاتھوں چڑھ کے، کسی نے مکان بیچا، کسی نے زیور بیچا، اور وہ سمندری لہروں کے حوالے ان کو کر دیا گیا۔ جناب اعلیٰ، یہ سلسلہ جو ہے 70 کی دہائی میں سٹارٹ ہوا، جب ہمارے لوگوں نے جو ہے روزگار کے لیے بیرون ملک جانا شروع کیا۔ میں گلف کی بات جو ہے بیسیکلی کر رہا ہوں، ایرین گلف کی بات کر رہا ہوں، GCC ممالک میں انہوں نے جانا شروع کیا، اور ساتھ ہی یہ کاروبار بھی یہ سٹارٹ ہو گیا کہ لوگ پیسے دے کے اس کو کسی حد تک ریگولرائز کیا۔ 70 کی دہائی میں بھی ہی جو ہے لائسنسز دینے شروع کر دیے لیبر ریکروٹمنٹ کے، لیکن یہ بعد میں یہ ایسا اللیگل کاروبار بن گیا کہ یورپ کا جو جانا جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہو گیا، اور ہمارے تمام تر ادارے جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں وہ اس میں انہوں نے بھی ان میں پورا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس جرم میں ان کی اعانت کی، اور یہ جرائم جو ہیں پچھلے 40-50 سال سے جاری ہیں۔ کل یا پرسوں جو ہے جو ظلم کیا یونان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈز نے، کہ جب لوگ ڈوب رہے تھے انہوں نے انٹروین نہیں کیا۔ یونان کی پبلک کا جو ہے وہ ضمیر جاگا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس بات کے اوپر۔ میرا خیال ہے وقت ہے، الیکشن سے پہلے ہمارے پاس 1.5-2 مہینے ہیں،
اس میں جو ہے ہمیں ایک متحد ہو کے حکومت کو اور اپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت ترین ایکشن ہو. اس کے سوا کوئی جناب اسپیکر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم ان کے جن لوگوں کے بچے وہاں پہ ڈوب گئے ہیں سمندر میں روزی کی تلاش میں یہاں نکلے لوگوں کی مجبوریاں ہیں. اگر ہماری یہاں پہ اکانومی صحیح چل رہی ہوتی, خیر اکانومی تو ہندوستان کی, فلپینز کی اور بھی ممالک کی صحیح چل رہی ہیں, لیکن وہاں سے پھر بھی تارکین وطن جو ہے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ زیادہ مجبوری ہے کہ دہائیاں ہو گئی ہیں, ماسوائے بیچ میں چھوٹے چھوٹے پیریڈز آتے ہیں جن میں ہماری اکانومی ریوائیو ہوتی ہے اور روزگار کے مواقع یہاں پہ حاصل ہوتے ہیں. ادروائز جو ہے یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے, تعلیم کے شعبے میں بھی ہماری جو نیگلیجنس ہے, ایک نیشنل جو غفلت ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ بچے زیادہ پڑھے نہیں تھے. یہ کوئی ہنرمند بچے نہیں تھے. کوئی 22 لاکھ, کوئی 30 لاکھ, کوئی 35 لاکھ روپیہ دے کے باہر گیا ہے. تو میرا خیال ہے بصیرت حکومت کے اور بصیرت پارلیمنٹ کے ممبران کے, جس میں اپوزیشن بھی شامل ہے, ہمیں اس کے اوپر فوری طور پہ, میں حکومت کی طرف سے بھی اور ہماری ساری کولیشن پارٹنرز کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی یقین دلاتا ہوں, جو لوگ جن لوگ جو اس وقت غمزدہ ہیں ان خاندانوں کو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے ایک یوم جو ایک سوگ جو ہے منانے کا جو ہے کل اعلان کیا اور ان خاندانوں کے ساتھ جو ہے ایک یکجہتی یا دکھ کے وقت, غم کے وقت جو ہے ان کے غم میں شریک ہونے کا اعلان کیا. ساری قوم سوگوار ہے. لیکن مین جو کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو کل گرفتار ہوئے ہیں, کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں, ان کے تانے بانے جو ہے ترکی میں بھی ہیں, وہاں بھی انہوں نے وہاں پہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں, پھر بیٹھ کے 2-2, 3-3, 4-4 مہینے انتظار کرتے ہیں. اسی طرح لیبیا میں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی ہماری ایمبیسیز کو پتا ہوگا کہ یہ کیا کاروبار ہو رہا ہے, لیبیا میں بھی پتا ہوگا کہ کیا کاروبار ہے. اور یہاں سے جب یہ لوگ جاتے ہیں, پوری کھیپ جاتی ہے, ایک ایک گھر کے 12-12, 13-13 نوجوان بچے گئے ہیں. تو یہ کوئی خفیہ طریقے سے تو نہیں گئے, ایئرپورٹوں کے ذریعے گئے ہیں. اور جہاں پہ یہ ایئرپورٹ سے ایگزٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور آگے ان کا کیا رسکس جو ہے انوالوڈ ہیں ان کے وہاں پہ. تو جناب اعلیٰ میں جو ہے وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا کہ آج پارلیمنٹ بھی جو ہے اس غم میں جو ہے سوگوار خاندانوں کے ساتھ جو ہے بالکل شریک ہے اور اس کا سدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میں پھر دہراؤں گا کہ الیکشن جو ہے وہ بالکل جو ہے نزدیک آ چکا ہے, لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو, یہ قومی مسئلہ ہے, اس کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے. میں دوسری بات جناب اسپیکر, میں نے اس دن, میں تھوڑا ٹائم لوں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اس دن میں نے جو وائس چانسلر صاحبان کا جو ذکر کیا تھا وہ لفظ تو غلط تھا, میں نے اس کی معذرت بھی کی تھی, دوبارہ معذرت کرتا ہوں اس لفظ سے. لیکن ایسے وائس چانسلر موجود ہیں جو 11 سال سے, بلکہ 2011 سے ایک صاحب موجود ہیں. مجھے یہاں پہ ایجوکیشن کمیٹی والوں نے, ایجوکیشن سٹینڈنگ کمیٹی والوں نے بنایا کہ 3-3, 4-4 ایسے وائس چانسلر, میں یونیورسٹیوں کے نام نہیں لینا چاہتا, جن کو سٹینڈنگ کمیٹی ہماری, سمی گلانی صاحب یہاں پہ نہیں ہے, سٹینڈنگ کمیٹی والے بلاتے ہیں وہ نہیں آتے, ڈیفائی کرتے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہاں پہ ہم نے ایک لا بھی پاس کیا ہے کہ جو بندہ ڈیفائی کرے آرڈرز کو سٹینڈنگ کمیٹی کے, وہ نہیں آتے. یہ میں نے کوئی خالی کھلی بات نہیں کی تھی. جہاں تک میرا اس لفظ کا استعمال تھا اس کے لیے میں پھر معذرت کروں گا, لیکن جہاں پہ کانڈکٹ ہے, کانڈکٹ جو ہے ہمارے بہت سی یونیورسٹیاں جو ہیں, میجورٹی نہیں چلے لیکن پھر بھی اوور تعداد میں جو ہے اس قسم کے حالات ضرور ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ٹرمینیٹ ہوئے ہیں, وہ پھر سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں.
ادارہ ہے، یہ میرا بھائی نہیں آ جایا ہوا، اس دن پیچھے بیٹھ کے یہ مجھے ساری انفارمیشن وہی پرووائڈ کر رہا تھا، تو وہ رانا تنویر صاحب، تو یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری درسگاہیں جو ہیں ان کا ایک اپنا تقدس ہے، ایک اپنا احترام ہے، ان کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے ہونا چاہیے جو ٹھیک ہے روزگار تو ہے ہی، تنخواہ کے بغیر تو کوئی نہیں کام کرتا، لیکن ساتھ یہ سپرٹ ہو، خدمت کی سپرٹ ہو، اپنا جو اقتدار یا اپنی پوزیشن کو پرپیچویٹ کرنے کی جو ہے ایمبیشنز نہ ہو، جب وقت مقرر ہو جائے اس کے بعد گھر جائیں، پینشن بھی ہے، بلینز کا جو ہے وہ ڈسپوزل ہے ان کے اوپر جو ہے، آپ نے بجٹ کے اندر ایک 65 ارب اور ایک 70 کروڑ ارب ایک 135 ارب روپیہ جو مختص کیا ہے اس دوسرے۔ دوسری بات جناب میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس دن اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں بات کی، لیکن اس میں نے ایکسیپشن کی کہ جو گلف میں ہمارے لوگ جو ہے عربین گلف GCC کنٹریز میں جو لوگ کام کرتے ہیں، میں نے ان کی تعریف کی، اپنا ایکسپیرینس بتایا، میں 13 سال وہاں پہ رہا، میں اوورسیز پاکستانی تھا، میں روزگار کے لیے باہر گیا ہوا تھا، مجھے ان کی خدمات کا جو ہے احساس ہے، میں نے اس دن بھی تعریف کی تھی، آج پھر تعریف کرتا ہوں، آج پھر ایکنالج کرتا ہوں کہ اس وقت میجر سورس جو ہے 90 لاکھ 95 لاکھ پاکستانیوں میں جو 65 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ GCC کنٹریز میں ہے، جس میں مینلی جو ہے وہ ہمارے پنجاب KP کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، سندھ کے بھی لوگ وہاں پہ ہیں، وہ اس وقت پاکستان کی ایک قسم کی لائف لائن ہے، وہ لائف لائن ہے اس وقت ہماری معاشی زندگی کا جو ہے میجر جو انحصار جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ترسیلات ہیں جو پاکستان آتی ہیں ان کے اوپر ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، ذرا مہربانی کریں میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، ذرا تشریف رکھیں اپنی سیٹوں پہ، تشریف رکھیں۔ میجر کنٹریبیوٹر ہیں، وہ میجر کنٹریبیوٹر ہیں، اس کے علاوہ آپ اگر میرے پاس تمام فگرز موجود ہیں، ایسے لوگ جو ہیں ہمارے جو امریکہ میں ایسٹ کوسٹ کے اوپر، نیو یارک میں، اور دوسرا جو ایسٹ کوسٹ پہ جو ہمارے لوگ کنسٹرکشن بزنس میں انوالوڈ ہیں، میرے شہر سے بے شمار، وہ پیسے واپس بیچتے ہیں، وہ اپنی انویسٹمنٹس پاکستان میں کرتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جن کی پاکستان میں سٹیکس نہیں رہی ہوئی، جن کے پاکستان کے ساتھ رشتے ناتے وہ نہیں ہیں، جو وہ جن لوگوں کے رشتے ناتے جن لوگوں کے ہیں وہ یہاں پہ ہیں، یہاں پہ گلف میں ہیں، وہاں بھی نیو یارک میں بھی ہیں، وہ یورپ میں بھی ہیں، UK میں بھی ہیں، لیکن یہ ہمارے ایلیٹسٹ جو ہیں، جو لوگوں کو کہتے ہیں ترسیلات جو ہے وہ بند کریں، پاکستان بھیجنا بند کریں، اور 9 مئی کے بعد بھی جو ہے ان کا یہ سلسلہ جاری ہے، ان میں سے کسی نے جو ہے کنڈیمنیشن نہیں کی، جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، اور وہ لکھتے ہیں امریکنز آف پاکستانی ڈیسینٹ، یعنی ایک قسم کی پاکستان کے ساتھ رشتے کی ڈینائل ہے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 4000 درہم کماتے ہیں، 3500 پاکستان کو جب بیچتے ہیں، 500 درہم، 600 درہم، 700 درہم اپنے خرچے کے لیے رکھتے ہیں، اور میرے سیالکوٹ میرے حلقے میں بے شمار پاکستانی امریکنز ہیں، وہ جہاں وہاں پہ جو محنت کرتے ہیں پاکستان بیچتے ہیں، میسو انویسٹمنٹ ہے ان کی ریل اسٹیٹ میں، میں ان سب کو اکنالج کرتا ہوں، لیکن جو لوگ پاکستان کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ چکے ہوئے ہیں یا ان کا ایک فارمل رشتہ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو امریکنز آف پاکستانی ڈیسینٹ کہتے ہیں، تو میرا اعتراض جو ہے وہ بالکل ویلڈ ہے ان کے اوپر، اور وہ قائم ہے، میں بالکل، اور جس طرح انہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے لابی کیا ہے، جس طرح وہ جا کے ملے ہیں ان لوگوں کو جو انفلوئنشل ہیں امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر یا دوسری جگہ پہ پاکستان کے خلاف، آپ دیکھیں 9 مئی کے بعد کچھ شک شبے کی گنجائش رہتی ہے کہ عمران خان کا کیا ایجنڈا تھا، کتنی کنڈیمنیشن آئی ہے وہاں سے، اس کے حق میں تو بڑے بیانات آتے رہے، اس کے حق میں جو ہے لابی کرتے رہے وہاں پہ، اس کو پلیٹ فارم جو ہے مہیا کرتے رہے وہاں پہ،
لیکن جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، پاکستان پہ حملہ ہوا، پاکستان کی یکجہتی پہ حملہ ہوا، پاکستان کے شہداء کے جو ہے سمبلز کے اوپر حملہ ہوا، پاکستان کی دفاعی جو ہے وہ انسٹالیشنز پہ حملہ ہوا، باآواز ایک ساری قوم جو ہے وہ متحد ہے اس ایشو کے اوپر، اور اوورسیز پاکستانی بھی متحد ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو الیٹسٹ، پاکستان میں بھی الیٹ کیپچر ہوا ہے، وہاں بھی جو الیٹسٹ طبقہ ہے وہ آج بھی ڈینائل کے اندر ہے کہ عمران خان پتہ نہیں کو مسایا ہے اور اس نے نجات دلانی ہے ان کو، اور تسی باہر بیٹھے دے گے وہ سانو نبڑ لیندے ان نال۔ یعنی آج کم از کم let them speak on this issue of 9th May۔ آج بھی پاکستان کے خلاف وہ جو لابی کر رہے ہیں، تو میں یہ کلیئرٹی لانا چاہتا تھا کہ جو میں نے اس دن بھی اپنی تقریر میں ڈیفرینشیٹ کیا، تفریق کی۔ ہمارے جی سی سی کنٹریز کے اندر جو بھائی اور بہنیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس میں نے اس دن بھی کہا تھا 3 مہینے کا 3 سال کا ویزا ہوتا ہے یا 2 سال کا ویزا ہوتا ہے جس کی رینیول ہوتی ہے، اور وہ ان کی پریفرنسز جو ہے نا صرف اور صرف پاکستان ہے، ان کی جو پریفرنسز ڈیلیوٹ نہیں ہوئی۔ تو میں اس ایک ایکسپلینیشن دینا چاہتا تھا کہ تاکہ کسی نے میری تقریر سنی ہے، کسی نے نہیں سنی، یا سوشل میڈیا پہ پارشل آیا ہے، پارشل نہیں آیا، تو میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو برنگ دس تھنگ آن ریکارڈ کہ میں اوورسیز میں خود رہا ہوں، میں پیسے بھیجتا تھا، اپنے والدین کو پیسے بھیجتا تھا، اپنی فیملی کو پیسے بھیجتا تھا، میں نے 13 سال ریمیٹنس کی ہے، اس کے بعد ہی ریمیٹنس جو بھی میرا وہاں پہ چھوٹا موٹا کام تھا اس سے ریمیٹنس پاکستان آتی رہی، اسی ریمیٹنس کی وجہ سے میں 2 دفعہ قید ہوا، مشرف صاحب نے بھی کیا اور یہ عمران خان کے وقت بھی ہوا۔ تو جو لوگ پاکستان کی لائف لائن ہے میں ان کا وہ پاکستان کے محسن ہیں، لیکن جو لوگ جو ہے کسی اور کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں، عمران خان کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں، میں قطعی طور پہ جو میں I'll condemn them, I'll openly condemn them۔ جہاں بھی پاکستانی بیٹھ کے جو ہے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا درد رکھتا ہے اور اس کا دل دکھتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مخدوش ہیں، اور ان مخدوش حالات میں پاکستان کی جو لائف لائن جو ہے اس کو منقطع نہ کیا جائے، اس کو نہ کاٹا جائے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ لائف لائن کاٹ دی جائے اور ترسیلات بند کی جائیں، ان کی میں ایک دفعہ پھر جو ہے اعادہ کرتا ہوں ان کی مذمت کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی میں اس پہ ایک آبزرویشن دے دوں، اس کے بعد میں کرتا ہوں۔ خواجہ محمد آصف صاحب، آپ نے کشتی الٹنے کا جو خوفناک حادثہ ہوا ہے جس پہ پورا ملک جو ہے وہ رنجیدہ ہے اور افسوس میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں جو بات کی ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بڑے سختی کے ساتھ ان لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے جو معصوم لوگوں کو روزگار کا جھانسا دے کے اس طرح کے حالات سے دوچار کرتے ہیں۔ اور میری گزارش ہوگی اپنے تمام آنریبل ممبران سے کہ آپ بھی اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طرح کے لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہیے۔ اس سے بہت بڑا نقصان کئی دفعہ ہو چکا ہے پاکستانیوں کا، اور اس کو حکومت کو خاص طور پر جو ہے جو لوگ اس مکروہ کاروبار میں شامل ہیں، جو یہ ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں، ان کو قرار واقعی چاہیے۔ جناب آپ نے وائس چانسلر صاحب کے بارے میں بات کی، لفظ وہ ایکسپینج ہو گیا تھا، ان کی بہت عزت اور احترام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انڈیویجول کا کوئی کنڈکٹ ہے تو اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن اوورآل وہ ہماری ماہر تعلیم ہے اور ان کے لیے پورے ہاؤس کا ان کے لیے بہت احترام ہے۔ تیسری جناب والا، یہ جو ابھی آپ نے فرمایا اوورسیز پاکستانی کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کا پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت میں بہت بڑا کردار رہا۔ وہ بڑے محب وطن ہیں، ملک سے محبت کرتے ہیں،
اور میں خود جانتا ہوں کئی دفعہ ان سے رابطہ ہوا تو ان کی جو میجورٹی ہے، اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، جو وہ پاکستان کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان پر ہمیں فخر ہے۔ اگر کسی انڈیویجول نے یا کچھ لوگوں نے اگر یہ کہیں بات کی ہے کہ پاکستان کو پیسہ نہ بھیجا جائے، اس کو مشکلات سے دوچار کر دیا جائے، تو یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانیت کے خلاف بات ہے، اور وہ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چاروں پوائنٹس جو ہے وہ آپ کے آگے، لیکن یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے اس کے اوپر آپ کوئی ریزولوشن لانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ اور اپوزیشن مل کے تو کر سکتے ہیں۔ میر منور علی تالپور صاحب جی، اس کے بعد میں آتا ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، دیکھیں یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے یوزلی ان ملکوں میں زیادہ ہو رہی، جیسے یوکرین میں اس وقت وار چل رہا ہے فرام لاسٹ ایئر، تو ایک بمباری ہوتی ہے عوام کے اوپر، وہاں سے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں۔ سیریا میں ہوا، سیریا کے اندر بہت جنگیں چل رہی تھیں، اور خدا نخواستہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے، کوئی ایسا وار نہیں ہے کہ جس کے تحت لوگ پریشان ہوں اور وہ ملک سے نقل مکانی کرنا چاہتے ہوں۔ لیکن یہ کاروبار کرتے ہیں لوگ، کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی باقاعدہ آفیسز ہیں، وہ باقاعدہ آفیسز کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو وہ یہ جھانسے دیتے ہیں باہر ملکوں کو بھیجنے کے، یہاں سے ان کو بوٹس میں بٹھا کر، لانچز میں بٹھا کر 200-300 آدمیوں کو لے کے جاتے ہیں یونان اور ان ملکوں کے اندر۔ تو لہذا ہمارے ملک سے اس طرح کی مائیگریشنز جو ہیں، جو لوگوں کو جانا، یہ ہمارے ملک میں جو بھی ایجنسیاں ہیں، چاہے وہ اپنا جو ہے وزیر داخلہ ہو یا انٹیریئر منسٹری ہو، یہ ان کا کام ہے، اور اتنی ساری فورسز ہیں، یو ہیو گاٹ سو مینی فورسز ٹو کنٹرول بارڈرز، ان کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کریں کہ یہ ان ہیومن جو چیز ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ بیچارے، ابھی اس میں 600 آدمی مرے ہیں، 600 آدمی 2-4 جو بچ گئے پاکستانی۔ Another thing sir I want to say، کلر کہار میں جو بس کا حادثہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جیو پہ دکھا رہے تھے کہ بس آ رہی ہے اور بس فل اسپیڈ میں آ رہی ہے، فل اسپیڈ میں آ کے اس نے ڈھکا کیا ہے، اس کو توڑتی ہوئی بس کلر کار پہاڑی، میں 4-5 دن پہلے بائی روڈ آیا ہوں، کلر کار پہ چڑھنے کے بعد ایک ہیزارڈیس سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو ڈرائیور ان کو سلو چلانا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہاں پر برطانیہ کی طرح یا ان کی طرح یا دوسرے ملک دبئی کی طرح، دبئی ہمارا بعد میں یہ ملک ترقی کر گیا، لیکن وہاں بھی لائسنس دینے سے پہلے ان کو باقاعدہ جو ہے چھوٹی گاڑیوں کی ٹریفک چلانے کی گاڑی، بڑی گاڑیوں کی ان کو لائسنس دینے کے لیے کئی دفعہ وہ فیل ہوتے ہیں، پھر ان کو پاس کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں یہی ساری جو منسٹریز ہیں وہ، اور نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بایو میٹرک کراتے ہیں، بایو میٹرک کرا کے یہ کر کے وہ کر کے لائسنس ہاتھ میں دے دیتے ہیں وداؤٹ پراپر ٹریننگ، اینڈ دین یہ اس طریقے کے لوگ بیچارے بے گناہ مرتے ہیں۔ Another thing sir I want to say here, like just now I stood up on point of order. Point of order, point of information, point of privilege motion وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پریسائز انسان کو بات کرنی چاہیے، تو میں پریسائزلی میں نے بات کی، اور اس کا آپ نوٹ لیں، اور مہربانی کر کے لائسنس جو ملتے ہیں لوگوں کو وہ ان کو جو ہے وہ آپ چیک کرائیں کہ اس طرح حادثے ہوتے ہیں، پھر جو یہ کلر کار پہ ہوا ہے۔ تھینک یو تھینک یو مسٹر اسپیکر allowing me to speak very much. تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ یہ اب ایسا ہے کہ ہم ایجنڈے کے اوپر آ جائیں۔ ابھی آتے ہیں جی، نور عالم خان صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر، آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور خواجہ صاحب نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ ایون نارتھ امریکہ میں، مجھے خود انہوں نے لیٹر بھجوایا اور انہوں نے وہ کیا، کنڈیم کیا، پاکستان اوورسیز فورم ہے، اور وہ موسٹلی بلانگ ٹو گجر خان اور منڈی بہاؤدین اور وہاں سے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وی کنڈیم دا اٹیک آف 9 مئی، تو وہ وہاں پہ امریکہ، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، اگر پاکستان کے خلاف کسی نے بھی، چاہے وہ لابیسٹ کے پاس گئے ہیں کہ پاکستان کی افواج کی، یا جو اس کے خلاف گئے ہیں، یا پاکستان کے ممالک، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہماری محبت وہ ہے۔ تو خواجہ صاحب کا میں مشکور ہوں کہ آج انہوں نے جو کلیریفیکیشن بہت اچھی دی، کیونکہ ایک بیانہ یہ جا رہا تھا کہ پاکستان
کی حکومت یا پاکستان کے جو لوگ ہیں جو یہاں سے وہ اوورسیز کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور دے جسٹ وانٹ ٹو ان کا تو اوورسیز فورم نے جو لیٹر مجھے بھی وہ کیا تھا ہمیں بھی کال کیا تھا وہ دیوان مصطفیٰ انہوں نے وہاں پہ ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے مجھے وہ کیا تو سر میں خواجہ صاحب کا شکر گزار ہوں. جہاں تک یہ ٹریفکنگ کی بات ہے سر وہ روٹس ہیں وہ ایران کے ذریعے جاتے ہیں بائی ایئر میرے خیال میں کم وہ کریں لیکن تھرو ایران اور وہ ڈینکی کر کے پتہ نہیں ڈینکی کہتے ہیں کہ کیا وہ اس طریقے سے اس طرف سے جاتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے سر کہ یہ مائیگریشن چلتی رہتی ہے ہر ایک اس میں جاتے ہیں. بدبختی یہ ہے کہ ہم لوگ غریب ہوتے ہیں یا ان کو وہ طریقہ ان کو مس گائیڈ لوگ کر لیتے ہیں. تو امید ہے میں نے آج صبح جو ٹیلی ویژن پہ ایک جیو ٹی وی پہ دیکھا تو جو ایف آئی اے کا جو جس آفیسر کو دیا گیا تو وہ تو بڑا قابل بندہ ہے. اللہ کرے جو وہ اگر وہ بندہ بیٹھا تو میرے خیال میں انشاءاللہ لوگ کو گرفتار کیا جائے گا. تو سر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور خواجہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ اوورسیز کے لحاظ سے آپ نے اسٹیٹمنٹ کلیریفیکیشن دی. شکریہ سر. محسن داور صاحب ابھی میں آپ کی طرف آ جی بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر آج ہم ہر دفعہ جب یہاں اٹھتے ہیں موسٹلی اسی ایشو پہ ہوتے ہیں کہ بھئی کسی نہ کسی ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے کسی نہ کسی کو اٹھا لیا گیا ہے. آج صبح اطلاع ملی کہ ہمارے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر صاحب کو شمالی وزیرستان سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اب گرفتاری ہوئی کس بنیاد پہ ہوئی یہ تو ایک الگ سی ڈیبیٹ ہے. ابھی تک کوئی کلو کسی کو نہیں دیا گیا کیونکہ وہاں پر جہاں وہ تھے وہاں سے نکل رہے تھے تو چیک پوسٹ پہ ان کو روکا. اس کے بعد ان کے ساتھ جو ساتھی تھے جن سے ہمارا رابطہ ہوا ابھی تک ان کو بھی اس کا کوئی ویئر اباؤٹ نہیں بتایا گیا. اپیرنٹلی جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور جو صحافی حضرات اپنے سورسز سے بتا رہے ہیں کہ پکڑا ان کو شمالی وزیرستان میں گیا ہے اور پرچہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی اے کا سائبر کرائم کا پشاور میں ڈالا گیا ہے. تو جناب اسپیکر پھر یہاں پر ہم قانون اور آئین اور یہ چیزیں مطلب یہ سب کچھ جا چکا ہے. یہاں پر کوئی قانون اور آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال اس پہ بعد میں ڈیبیٹ کریں گے لیکن جناب اسپیکر اگر آپ اتنا ایٹ لیسٹ معلومات تو کریں کہ بھئی وہ چارج کیا ہے اور ابھی تک اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کا کوئی ویئر اباؤٹ فی الحال پتہ ہے. تو یہ فی الحال اگر ذرا معلومات ہو جائے اور باقی تو یہ ویسے بھی اندھیر نگری بن چکی ہے یہاں پر. اور دیکھیں نا جناب اسپیکر یہ جو اب نیا جو ہم نے یہاں پر پاس کیا ہے قوانین ہم کس لیے پر پاس کرتے ہیں اس کا پھر جب اس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے اسی ٹینور میں ہم نے یہ ایک ایکٹ پاس کیا تھا کہ جو سیشن کے دوران گرفتار کیا جائے گا تو اسپیکر نیشنل اسمبلی سے پرمیشن لی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پروڈکشن آرڈر کی بھی بات ہے کہ وہ بھی بائی ڈیفالٹ خود ہی ایشو ہوگا. تو سیشن جاری ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو سے پرمیشن نہیں لی گئی اور یہ تو مطلب پھر اریسٹ نہیں ہے تو پھر اس کو تو اغوائی کہہ سکتے ہیں. عبدال اکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر وہ انفارمیشن ہمارے وزیر دفاع صاحب نے جو فرمایا ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے سوال میرا یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ لوگ اپنے جانوں سے گزرتے ہوئے بیرونی ملک کیوں جا رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. اس کو بھی وزیر دفاع صاحب اور حکومت کو لینا چاہیے کہ آخر یہاں سے لوگ ملک چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں جانے کی وجوہات کیا ہیں اس کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر قوانین بنانے کی ضرورت نہیں. یہ قوانین ہیں لیکن قوانین پر عمل درآمد نہیں ہے جناب اسپیکر. قوانین ہمارے موجود ہیں ہر آپ قانون کی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں اس کے لیے بھی انسانی سمگلنگ کے لیے بھی ڈھاکہ زانی کے لیے بھی یعنی کوئی بھی جرم ہو
اس کے لیے فوجداری قانون میں کوئی نہ قانون موجود ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. جناب اسپیکر، اس میں سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ ایجنسیوں کا ہے. اب ہمارے ملک میں 25 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، 25 ایجنسیاں. یعنی جناب اسپیکر، اگر وہ چاہیں تو جرائم کی بےخانی ہو سکتی ہے ایجنسیوں کے ذریعے سے، ایف آئی اے کے ذریعے سے، پولیس کے ذریعے سے. اب جب کل آپ نے یہاں میں نے پوائنٹ ریز کیا اور آپ نے ایک حکم جاری کر دیا کہ فوری کارروائی ہونی چاہیے، 1 بجے سے گرفتاری شروع ہو گئی، تو ان کو پتا تھا نا جی یہ کون لوگ کر رہے ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں، ان کے فون نمبر کیا ہیں، یہ سب پتا تھا ان کو. فوراً 11 بجے ایک واقعہ ہم یہاں قومی اسمبلی میں اٹھاتے ہیں اور 1 بجے جو ہے 1 بجے کے بعد گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. جناب اسپیکر، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور ہمارے یہاں یہ بات بھی دیکھیں، 1-2 دن آج یوم سیاہ منا رہے ہیں. یوم سیاہ میرے خیال میں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے وہ الگ بات ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوم سیاہ کے بجائے اگر حکومت فوری ایکشن لے لے اور سخت ایکشن لے لے، اور جہاں جہاں بھی اس طرح کے لوگ، مشکوک لوگ موجود ہیں اور جو حکومت کو پتہ ہے، ایجنسیوں کو پتہ ہے، ان سب کو گرفتار کر کے جس طرح ان کی ریمانڈ کا جو طریقہ ہے وہ اگر ان کو ریمانڈ دے دیں تو میں قسمیہ طور پر یہاں کہہ سکتا ہوں کہ یہی لوگ تمام اس جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو وہ نام بھی بتا دیں گے، علاقے بھی بتا دیں گے، سب کچھ ہوگا اور اس کے بعد عمل درآمد. جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، گزارش میری یہ ہے کہ خدا کے لیے یہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں قانون پر عمل درآمد. مولانا صاحب، میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ یہ یوم سیاہ نہیں منایا جا رہا بلکہ یہ یوم سوگ ہے، تاکہ وہ جتنے ان کے خاندان ہیں، جو لوگ جو ہے وہ ان کی جانیں گئی ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میرا خیال ہے یہ نوٹ فرما لیں. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آئیں اس کی طرف، جو اگر کوئی بجٹ پہ تقریر کرنا چاہتے ہیں صاحب تو وہ بولیں. نہیں، آج بجٹ کا سیشن میں اس پہ نہیں چلا سکتا اس کے. جی میں دیتا ہوں، پہلے ادھر تقریر شروع ہوں. محترمہ شہناز، جی میں دوں گا آپ کو. محترمہ شہناز سلیم صاحبہ. وہ کھڑی جی. محترمہ شہناز سلیم صاحبہ کا مائک کھولیں. جی مولانا آپ تشریف رکھیں، میں آپ کی طرف آ دوں گا، آپ کو موقع ملے گا، آپ تشریف رکھیں، موقع دوں گا میں آپ کو بات کرنے کا. لیکن آج بجٹ پہ ہے نا جی، پہلے بجٹ سٹارٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے بجٹ 2023-24 پر مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. موجودہ بجٹ جو ہے یہ ملکی معاشی حالات کے باوجود جس طرح کے ہیں اور سابقہ حکومت کی تباہ کن جو پالیسیاں ان کی اور IMF کے پیکج نہ ملنے کے باوجود جناب محمد اسحاق ڈار صاحب نے متوازن بجٹ پیش کیا ہے. جناب اسپیکر صاحب، موجودہ حالات سابقہ PTI حکومت کی معاشی بد انتظامی، بدعنوانی اور اناٹ کی وجہ سے ہے. IMF پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لیے انتہائی ضروری تھی. PTI کی سابقہ حکومت نے یہ سب جانتے ہوئے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے سبسڈی کے ذریعے تو یہ اس IMF کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے اور اس خلاف ورزی کی وجہ سے IMF ہم سے ناراض بھی ہے اور یہ پیکج جو ہے جو ہمیں ملنا تھا وہ ملا بھی نہیں ہے. تعلقات بھی خراب ہوئے ہیں. PTI حکومت پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اتحادی حکومت کی تعاون سے اور جناب محمد شہباز شریف صاحب کے ویژن اور کوشش سے، نواز شریف صاحب کی ہدایات پر یہ جو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
लाहौर तो नहीं जाएंगे सुबह। अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. मोहतरमा शहनाज सलीम साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, हुकूमत ने अपनी सियासी साख दौ पर लगाकर मईशत की बहाली को तरजीह दी है। पाकिस्तान सियासत नहीं रियासत बचाओ प्रोग्राम पर अमल किया है। मौजूदा बजट आम आदमी पर बोझ नहीं डाला गया। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, खुराक और अपना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आम आदमी को काफ़ी रिलीफ मिला है और मुलाज़िम में इजाफा किया गया है। उसके लिए भी वो बहुत अच्छा ये बजट पेश हो सकता है। जनाब स्पीकर साहब, मैं चंद नुकात बयान करूंगी जो बहुत ही अहम है मेरी नज़र में। तवज्जो दिलाऊंगी बल्कि इस तरफ इंडस हाईवे जो पिशावर से कराची तक का रूट है और ये जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों से गुजरते हुए सिंध और पंजाब को लिंक करती है। ये सड़क पाकिस्तान की सेकंड डिफेंस लाइन है, लेकिन इंतहाई ख़राब हालत है इसकी। हर जगह से टूटती जा रही है और हादसात का सबब बन रही है। खूनी सड़क के नाम से मशहूर है उन इलाकों में। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी मुरम्मत मेंटेनेंस के लिए इस पे तवज्जो दी जाए। जनाब स्पीकर साहब, इसके अलावा पंजाब बलोचिस्तान रोड N70 की हालत भी इंतहाई खस्ता है। ये बैन सूबाई सड़क है, कोयटा से पंजाब इस्लामाबाद को लिंक करती है और ये अशिया की सप्लाई और फरूट की नकल हरकत के लिए इस्लामाबाद और पंजाब के लिए वाहिद रास्ता है। इससे हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। मुरम्मत ना की गई तो जो इस पे पुरानी पुलें हैं उसकी वजह से कोई बड़े हादसे का खतरा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपना वजीर ख़जाना और वजीर मवासलात से कि इसकी मुरम्मत की तरफ स्पेशली तवज्जो दें और देखें इसको कि भाई इससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है, इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है। जनाब स्पीकर, ये बात काबिल तारीफ है कि हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स में मज़ीद 400 अरब रुपए तक कर दिया है। ये बहुत ही अच्छा किया गया। ये गरीबों के लिए अच्छा इमदादी पैकेज है, प्रोग्राम है, जिसकी वजह से इसकी बैनुल अक़वामी सतह पर भी तारीफ हो रही है। लेकिन हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को ना सिर्फ इमदाद बल्कि वसीला रोज़गार भी बनाया जा सकता है। हुनरमंद लोगों को हुकूमत रॉ मटीरियल फराहम करे और जो अशिया तैयार हों उनसे खरीदे मार्केट रेट पे और मुनाफा उनको दे।
یہ جو منافع ہے، یہ جو امداد وہ لیتے ہیں ان سے کافی زیادہ ہوگا، بلکہ اور روزگار کے مواقع کھلیں گے، لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، اور خاص طور پہ جو چھوٹی صنعتیں ہیں ان کو وسعت ملے گی، اور جو لوگ معذور ہیں یا ناکام نہیں کر سکتے ان کے لیے مروجہ قانون کے تحت، نظام کے تحت امداد جاری رکھی جائے۔ جناب اسپیکر، اس طرح بے روزگاری بھی ختم ہوگی۔ پاکستان میں توانائی کی قلت ہے۔ ہمیں قدرت نے سارا سال سورج کی روشنی عطا کی ہے، ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے حکومت نے سولر سسٹم جو ہے اس پہ جو تھا ڈیوٹی تھی اس کو بھی کم کیا ہے، مگر اس میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں سولر بنانے والی صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے، سپیئر پارٹس کو سستا کیا جائے، اور خاص طور پہ زیرو مارک اپ یا کم مارک اپ پر بینکوں سے آسان اقساط پر یہ سولر دیے جائیں عوام کو، تاکہ وہ گھروں میں اور اپنے شاپس وغیرہ پہ یہ لگوائیں سولر، اور اس سے یہ ہے کہ توانائی کے جو ذرائع ہیں ان پر بوجھ کم پڑے گا، اور جو مارک اپ کی وجہ سے خرچہ ہوگا اتنا اس سے بچ جائے گا جو بجلی کے بلوں کی مد میں سبسڈی میں دیا جاتا ہے، خرچہ کیا جاتا ہے۔ سابقہ حکومت نے 4 بجٹ پیش کیے، 4 وزیر خزانہ بدلے گئے، معاشی ٹیموں کی نااہلی کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے۔ جناب نواز شریف صاحب کے دور 2013 اور 2017 تک ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا، معیشت مضبوط، اندھیروں کا خاتمہ، دہشت گردی کا خاتمہ، مہنگائی نہیں تھی، افراط زر 4% رہ گئی تھی، سٹاک ایکسچینج ساؤتھ ایشیا میں پہلے نمبر پر، دنیا میں 5ویں نمبر پر تھا۔ فوج کے تعاون سے ضرب عضب اور رد فساد آپریشنز ہوئے، روزگار کے ذرائع پیدا کیے گئے، اسٹوڈنٹ کو اور نوجوانوں کو قرضے دیے گئے آسان شرائط پر کہ وہ اپنے روزگار پیدا کریں۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگلے چند سالوں میں ہمارے موسمی تبدیلی کی وجہ سے پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، ہمیں پانی کی بچت اور سیو کرنے کے لیے توجہ درکار ہے۔ ہم ٹوائلٹ اور فلش کے لیے فلٹر کی ہوا پانی استعمال کر رہے ہیں، اس کا کوئی سلسلہ اس طرح بنانا چاہیے کہ اس طرح پانی ضائع نہ ہو۔ دوسرا، سمندر کا پانی میٹھا کرنے کے لیے پلانٹ لگانے کی ضرورت ہے۔ گوادر میں ایسا پلانٹ کام کر رہا ہے اور جو کامیاب جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، گیس کی ملک میں بہت کمی ہے، اس کی ہمارے ملک میں پائپ لائنوں کے ذریعے گھروں میں گیس پہنچائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کافی گیس ضائع ہوتی ہے اور لائنیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں، چوری کا بھی امکان ہے۔ گھریلو صارفین کو سلنڈر کی طرف لانا چاہیے، خلیجی ممالک میں عام طور پر ایسا ٹرینڈ ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن فیملی پلاننگ پر توجہ درکار ہے۔ آبادی میں بے ہنگام اضافہ سے عوام کو بنیادی ضروریات زندگی تک مہیا نہیں ہیں، خوراک، تعلیم وغیرہ، اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کیے جائیں۔ میں سفارش کرتا ہوں، ان تمام حالات کے باوجود ہم پر امید ہیں انشاءاللہ ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ حصار ابر سے سورج نکلنے والا ہے، حصار ابر سے سورج نکلنے والا ہے، نظر اٹھاؤ کہ منظر بدلنے والا ہے۔ شکریہ جناب۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ۔ تھینک یو بہت شکریہ اسپیکر صاحب، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ سنا ہے کہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا تھا، ہم دعا گو ہیں آپ کی صحت کے لیے اور اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ جناب اسپیکر، بجٹ پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ بجٹ 2023-24 کا بجٹ ہے۔ مجھے 15 سال ہو گئے ہیں انہی ایوانوں میں، یہ پارلیمنٹ لگتا ہے ہمارا دوسرا گھر ہے، اور کئی بجٹس لے ہوتے دیکھے، کئی بجٹس پاس ہوتے دیکھے، کئی بجٹس کے
جو خود کاپیاں ہیں وہ پھٹتے دیکھیں, اڑتے دیکھیں, ایک شور دیکھا, ہنگامہ دیکھا, ہمارے وزیر خزانہ کے ارد گرد مجموعے دیکھے, بہت سارے مظاہرے بھی دیکھے. لیکن یہ بجٹ اس لیے بھی شاید کچھ یاد رہے گا کہ اتنا سناٹا اس بجٹ میں, ایک ویرانہ سا, ایک خاموشی سی, اس سے بہت کوفت ہوتی ہے مجھے. آئی ایم شیور کہ ہمارے اندر سٹاف نے بھی یہ فیل کیا کہ میڈم یہ اور بجٹس کی طرح نہیں ہے. تو ایک رونق مسنگ ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یقیناً اس پہ بحث ہو سکتی ہے. میں کیونکہ ہاؤس میں اندر بیٹھی ہوئی ہوں, میں تو یہ کہوں گی کہ وہ منفی سوچ اس کی ذمہ دار ہے جس نے نو کانفیڈنس کے بعد فیصلہ کیا کہ اس ہاؤس کا رخ نہیں کریں گے, سڑک کا رخ کریں گے, اسمبلیاں توڑیں گے. میری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ وہاں قصور ہے, لیکن شاید وہاں کا کوئی پس منظر ہو کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی کوئی ایفرٹ نہ ہوا ہو کہ اس ٹوٹے ہوئے گھر کو ہم کیسے جوڑ سکیں. جناب اسپیکر, اس پہ دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بریک ہو چکا ہے, اور ہم کو, آپ جیسے لوگوں کو جن کا تجربہ وسیع ہے, یہ سیاسی جماعتیں یہ اب ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس سسٹم کو ہم کیسے جوڑیں. جناب اسپیکر, کیونکہ بجٹ اتنا کاغذوں کا گورکھ دھندا ہوتا ہے, تو میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ شعر و شاعری بھی اس میں لے کے آتے ہیں کہ کوئی فیلنگ لے کے آئیں. تو میں نے یہ ایسی کیفیت ہے کہ ہمارے ہاؤس میں ایک سناٹا سا ہے, ویرانہ سا ہے, تو میں نے بھی ایک شعر اس کے لیے ڈھونڈا ہے, کیونکہ باہر جو کیفیت ہے, جو ہمارے عوام کی کیفیت ہے, اس کا, اور اندر ایک صحرا ہے, اس کے اوپر ایک میں شعر ڈھونڈ کے لائی ہوں اور میں یہ پڑھنا چاہوں گی. اس صحرا کو بہت ناز ہے ویرانے پہ اپنی, واقف نہیں شاید میرے اجڑے ہوئے گھر سے. جناب اسپیکر, باہر حالات ہم سب کو پتہ ہے, ہم اپنے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, بہت پریشانی ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے. کل میں سپیچ سن رہی تھی, میرے کولیگ ہیں نعمان شیخ صاحب, میں نے ان کے بھی جذبات دیکھے, اور سب کے یہی جذبات ہیں کہ ایک طرف بھوک, اخلاص, بے روزگاری, اور پھر اوپر سے جو یہ کل واقعہ ہمارے سامنے جو آئے, یہ کافی دن سے یہ چل رہا تھا, جو یہ بوٹ واقعہ ہے, گریس میں جو بوٹ ڈیزاسٹر ہوا ہے, اس نے تو دل دہلا دیا ہے. بہت افسوسناک واقعہ, شاکنگ واقعہ. اور آپ نے یہ صحیح کہا کہ ہمیں ہاؤس پر اس پہ سوچ کر ایک بہت کیئرفلی ورڈڈ ایک ریزولوشن لے کے آنی چاہیے. اس موقع پر میں اظہار افسوس کروں گی وہ سارے ہمارے نوجوان بھائیوں, ان کے خاندانوں کو جو اس کرب سے گزرے ہیں. اور اس کے دو پہلو ہیں. جناب اسپیکر, میں یہ چاہوں گی کہ یہ ہاؤس ضرور ریزالو کرے کہ اس پہ ایک پرائم منسٹریل کمیٹی, میں سمجھ اس سے بڑھ کر یہ سانیہ ہوا ہے, ایک کمیشن قائم کی جائے, اور اس پہ پورا کے پورا نیٹ ورک جو ہے, اس میں لوکل نیٹ ورک کیا ہے, نیشنل نیٹ ورک کیا ہے, اور اس میں یقیناً ایک مافیا ضرور انوالو ہوگا. اور ہمارے جو اس میں جیسے بات ہوئی کہ سرکاری ایجنسیز, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا عمل دخل نہ ہو, ان کو بھی اس انویسٹیگیشن میں دائرے کار میں لے کے آیا جائے. میں پڑھ رہی تھی کہ کل ایف آئی اے نے کوئی چھاپے واپے مارے ہیں, لیکن ایف آئی اے خود should be a site of scrutiny, اور اس حادثے سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے. دوسرا, اس کا جو دوسرا اینگل ہے وہ یہ کہ یہ صرف لوگ کوئی بہتر زندگی کے تلاش میں نہیں ہے. ہمیں یہاں پر پھر یہ بجٹ اور اس ملک کی معیشت پھر آ جاتی ہے کہ یہاں ہم کیا کنڈیشنز ہیں. اس وقت پاکستان میں ایک یوتھ بلج ہے,
70% population of Pakistan is under 30. ہم ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا ایسا ماحول یہاں خوشگوار ہے؟ کیا ایسی امید ہے؟ کیا ایسا تعلیمی نظام ہے کہ یہاں جو جتنا بڑا وسیع اسپیکٹرم ہے یوتھ کا، کیا وہ ادھر رہنا چاہ رہے ہیں؟ اور کچھ فگرز جو ہیں دے آر مائنڈ بلوئنگ. اب مجھے نہیں پتا ہمارا جو ڈیٹا سینٹرز ہیں کیا وہ اس کو بیک کریں گے. صرف ان 2-3 سالوں میں سنا ہے کہ 1 ملین سے زیادہ لوگ انخلا کر کے گئے ہیں. لاٹ آف ایجوکیٹڈ یوتھ آر موونگ آؤٹ. اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنی انڈسٹری میں دیکھیں تو میجر شٹ ڈاؤن ہے جناب اسپیکر، اور یہ بہت تشویش کا باعث ہے. اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں ہم نے ایک صحرا بنایا ہوا ہے، ایک کام ہے لیکن باہر ایک سٹارم ہے، اور اس سٹارم کو ہمیں بحیثیت سیاستدان ہمیں اس کو ریزالو کرنا ہے. جناب اسپیکر، یہ جو کموڈٹی پرائسز ریز ہوئی ہیں انٹرنیشنلی، یوکرین وار ہوا ہے، یہ سب ایک حقیقت ہے کہ اس گلوبلی کئی ممالک ہیں جو ایک پولی کرائسس سے گزر رہے ہیں. یہ ایک نیا ورڈ اس وقت اس پرسپیکٹو میں آیا، کرائسس سے گزر رہا ہے، وچ مینز کہ ایک ملٹیپل کرائسس ہے ہمارے ارد گرد. ایک تو طوفان مہنگائی کا ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس اس ملک میں اس وقت موجود ہے. 2 اسمبلیاں اس وقت ان کے پاس نمائندگی نہیں ہے. اٹ کریٹس اٹس اون کانسٹیٹیوشنل ایشوز. ایک سیکیورٹی بریک ڈاؤن ہے جناب اسپیکر. ایک جوڈیشل کرائسس بھی ہے. ایک جو پارلیمنٹ اور جوڈیشری میں ایک ہمارا ایک اپنے اپنے پرسپیکٹو سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا پارلیمنٹ کا اپنا پرسپیکٹو ہے جو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جوڈیشری اس وقت بھی، and I'll talk about that, why it is important to protect the rights of the judiciary also. لیکن یہ سارے پولی کرائسس میں سمجھتی ہوں جو سینٹرل کرائسس ہے ہمارا جناب اسپیکر، وہ پولیٹیکل کرائسس ہے. اٹ از ایکچولی اس کی سارے کرائسس کی جڑ اس ملک میں سیاسی غیر یقینی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسرٹنٹی. اور میں سمجھتی ہوں ہمارے جتنے بھی ادھر سیاستدان ہیں، nobody would disagree کہ سیاسی بریک ڈاؤن کی وجہ کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ 90s میں جو تناؤ کی کیفیت تھی اس کو حل کرنے کے لیے 2 سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں. یہ بھی 90s میں اور 2000s میں ہوا، اور ایک انہوں نے ڈاکیومنٹ سائن کیا جس کا نام تھا چارٹر آف ڈیموکریسی. اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اس سیاسی تناؤ کا حل تھا، کیونکہ 90s میں یہی پالیٹکس ہو رہی تھی. ابھی میر صاحب اور میں بیٹھے ہوئے تھے، میر صاحب نے مجھے بتایا کہ 90s میں ایز اے ریزلٹ آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک دن وہ جیل میں جاتے تھے، بیل ہو جاتی تھی، دوسرے دن پھر ان کو جیل میں، پھر کیس، کتنے کیسز 11 مہینے آپ نے گزار دیے اس میں، کیونکہ یہ پولیٹیکل کانفرنٹیشن کا ماحول تھا، احتساب کورٹس کا قیام تھا، اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کے پیچھے ایسے لگ جاتی تھی کہ ان کی ایز اف دا ہول ورلڈ ڈیپینڈنٹ آن دیٹ کہ کس کی کیسے تذلیل کی جانی چاہیے. یہ 90s کی سیاست تھی. اور اس کے بعد جب ڈکٹیٹر آیا تو دونوں سیاسی پارٹیوں نے یہ سبق سیکھا کہ اگر ہم پولیٹیکل نظام بحال نہیں کریں گے تو پھر بریک ڈاؤن ہوگا نظام کا، اور وہی ہوا. اور پھر اسی لیے چارٹر آف ڈیموکریسی جناب اسپیکر از گوئنگ تھرو دا لینگویج آف چارٹر آف ڈیموکریسی، اینڈ آئی وڈ آسک ایچ اینڈ ایوری ممبر ٹو گو تھرو دیٹ لینگویج. اس کا ہر لفظ آج کے ماحول کے لیے اتنا ہی الائیو ہے، اتنا ہی موزوں ہے جتنا اس وقت تھا. Charter of Democracy was a road map for political stability in Pakistan. اور اس کا مین ایک تو آف کورس جو ہماری آئین اور 50 سال آئین کے ہم منا رہے ہیں، اور میں اسپیکر صاحب آپ کو خاص مبارکباد دوں گی کہ آپ نے اتنے اس کے باوجود کہ ایک سیاسی طوفان ہے اس ملک میں، آپ نے آئین کو فوکس رکھے ایک پورے تسلسل سے آپ نے آئین کو منایا. تو یہ آئی تھنک ہیٹس آف ٹو یو اینڈ آل یور ٹیم. آئی واز اے پارٹ آف دیٹ ٹیم. آپ نے مجھے بھی موقع دیا. تو جناب اسپیکر، چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک تو ہم نے سیاسی نظام بحال کیا،
according to the articles of Charter of Democracy. ایک بہت اہم اس کا ایشو تھا کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی سیاست کے نام پہ جو ہم اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں یہ اس ملک کے سیاسی استحکام کے لیے بہت منفی ہے جناب. So that was one lesson. اس میں اور بھی کئی شق تھے. اپوائنٹمنٹ آف ججز کے اوپر ایک شق تھا, کنکرنٹ لسٹ کو ابالش کرنا تھا, فیڈرل نظام کو بحال کرنا تھا, اور ریپلیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نیب ود انڈیپینڈنٹ چیئرمین جناب اسپیکر. اور کیا ہوا؟ 18ویں ترمیم آئی. میں مبارکباد دیتی ہوں 18ویں ترمیم کے جو فریمرز ہیں ربانی صاحب کو, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو, کہ انہوں نے آئین بھی بحال کیا. کام کا ماحول ختم ہوا. مجھے یاد ہے 2018 میری پہلی انٹری تھی اس پارلیمنٹ میں. مجھے نہیں یاد کسی بھی سیاستدان کے اوپر ایک بھی کیس ہوا ہو. تو ایک ٹھنڈک تھی ماحول میں. ہاں, کشیدگی کبھی کبھی ہوتی تھی, اپوزیشن کے ساتھ ہمارا ایک رونق ہوتی تھی اسمبلی میں, لیکن سیاسی کشیدگی نہیں تھی اور وکٹمائزیشن نہیں تھی. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اسینشل ٹو دا موومنٹ آف ڈیموکریسی جناب اسپیکر. اور پھر کیا ہوا؟ اور یہاں پر یہ جو پروجیکٹ ہے جس کو ہم کہیں, اور میں بالکل یہ مانتی ہوں کہ اگر پی ٹی آئی ادھر نہیں ہے اس وقت, ہو سکتا ہے ان کے اوپر کوئی مشکل ٹائم بھی ہو, لیکن they themselves in a way that politics, that philosophy, that so-called tsunami, that so-called تبدیلی, وہ جو پالیٹکس ہے, جو بھی اس کے پیچھے عناصر تھے, آج بھی اور پچھلی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو سیاسی نظام کا بریک ڈاؤن ہے, I think that philosophy was responsible for that. اور ان کو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا تھریٹ تھا. اور یہ جو تھرڈ فورس والی جو فلسفی ہے کہ کیونکہ اگر یہ دونوں سیاسی جماعتیں اور ایک جنرل ایک پولیٹیکل معاہدہ ہے, ایک سیاسی استحکام ہے, تو یہ جو ایک بیک ڈور چینلز ہیں جو ہر دفعہ کود پڑتے ہیں جمہوریت کے خلاف, آئی تھنک they were threatened. اور ان کے لیے ایک مہرہ آ گیا, جو اس کو ہم پروجیکٹ عمران کہیں یا سونامی پروجیکٹ کہیں, وہ آیا. اور اس سونامی کا I felt something was terribly wrong جب جناب اسپیکر ہماری ٹھیک ٹھاک جمہوریت چل رہی تھی, دھرنے کی پالیٹکس شروع ہو گئی. عجیب و غریب دھرنے, پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں دھرنے, فیض آباد پہ دھرنے, ڈی چوک پہ دھرنے, پتہ نہیں کون سے کیریکٹرز آ کے دھرنے. اور جو 2014 والا دھرنا تھا جو 130 دن چلا, اس پہ یہ جو تبدیلی کی سونامی شروع ہوئی. پہلا اٹیک جب پی ٹی وی پر اٹیک ہوا, I felt as a Democrat something is terribly wrong. No movement, no political movement can attack institutions. اور اس کے بعد پارلیمنٹ پر گالی گلوچ, اور یہ جو سپائرل سونامی کا سپائرل بڑھتا گیا. May 9th جو ہے اس کا لاجیکل کنکلوژن اس سونامی کا ہوا کہ May 9th پر جو اٹیک ہوا, جو ہمارے اداروں پر اٹیک ہوا, یہ اسی منفی سوچ کا تھا. اور ہائبرڈ نظام جو اس ملک میں مسلط کیا گیا 2018 کے بعد, I don't think that we really had a proper democracy. سیاسی استحکام اسی لیے نہیں ہوا کہ ایک ہائبرڈ نظام تھا. بٹ آج وہی جو فورسز تھے, اس وقت وہ وی لاک تک محدود ہو گئے ہیں. اس وقت وہ روتے ہیں کہ 150 کیسز ان کے اوپر ہیں. میں بحیثیت ڈیموکریٹ آئی تھنک کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. میں ایز اے ڈیموکریٹ آئی تھنک کہ فیئر ٹرائلز ہونا چاہیے. لیکن یہ نظام ہے جناب اسپیکر, اس وقت اس ملک میں ہائبرڈ نظام ہے, اور وہ ہائبرڈ نظام جناب اسپیکر خود جو مورے ہیں, تبدیلی کے روح روان ہیں, سونامی کے خالق ہیں, یہ ہائبرڈ نظام ان کے اوپر آیا. اگر آج ان کے اوپر 150 کیسز تھے تو ایک لمبی فہرست ہے, میں نے لکھی ہوئی ہے جناب اسپیکر. 2018 میں فرنٹ بینچ پر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اریسٹڈ نہیں تھا, جس کے اوپر کیسز نہیں تھے. آصف علی زرداری صاحب سے لے کر فریال ٹالپور صاحبہ سے لے کر آپ کے شاہد خاقان عباسی ہو گئے,
آپ کے اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف ہو گئے, خواجہ آصف ہو گئے, محسن داور ہو گیا, علی وزیر ہو گیا, ایوری واز انڈر اریسٹ. اور یہ اسی وجہ سے کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو معاہدہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اٹ کین ناٹ بی اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آپ اکاؤنٹیبلٹی کے آڑ میں جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے تو دیٹ سونامی از گوئنگ ٹو ہٹ یو. اور آج یہ سونامی انہی کے نظام نے ہٹ کیا جناب اسپیکر. اور اس لیے اب میری ریکمنڈیشن کیا ہے اس پہ جناب اسپیکر, میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو یہاں پر سناٹا ہے یہ اس لیے ہے کہ ہمیں سیاسی نظام ہمارا بریک ہو چکا ہے بیکاز آف دا ہائبرڈ گورنمنٹ. The hybrid government that was started in 2018, and I want to say this on record, maybe my colleagues will not like it, but that hybrid nizam aaj bhi hai janab speaker. اور unfortunately اس کے victims بہت ہو رہے ہیں اس وقت. کبھی کوئی وکیل اٹھایا جا رہا ہے, کبھی کوئی اٹھایا جا رہا ہے. ابھی محسن داور صاحب نے کمپلین کیا ہے. So May 9th is highly condemnable. May 9th کے جو بھی کرمنلز ہیں, ٹیررسٹ ہیں, اسٹیٹ کے خلاف بغاوت میں انوالوڈ ہیں, they must be punished. But they must be punished under Pakistan's constitution through due process. اور وہ اس لیے جناب اسپیکر کہ پاکستان کے عوام اس پنشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. جو بھی یہ چہرے ہیں جنہوں نے ہمارے تنصیبات پر حملہ کیا ہے, پاکستان کے آئین اور قانون سے ان کو پنش کریں تو پاکستان کے عوام اس پنشمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گی. لیکن اگر ہم ایسے ایکسٹرا جوڈیشل اور معاملے لے کے آئے تو پھر ہو سکتا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ایشوز ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وکیل باہر جو ہیں وہ ایک وہاں ایک چھوٹی سی وہاں بھی سونامی اٹھ رہی ہے, چھوٹا سا وہاں بھی سائیکلون اٹھ رہا ہے. اس لیے دس پارلیمنٹ مسٹ انگیج with that, and to end the hybrid rule janab speaker, the only way out is free and fair elections. اور ہمیں ان elections کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا. جناب اسپیکر, میں آخر میں کچھ بجٹ کے اوپر بات کروں گی کہ یہ بجٹ بظاہر اچھا بجٹ ہے. اس میں بہت سارے انسینٹیوز ہیں ایس ایم ایز کو, آئی ٹی کو, سرکاری ملازموں کو. لیکن جناب اسپیکر جو الارمنگ چیزیں ہیں اس وقت ہمارے ارد گرد وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس $4 ارب کا جو ہے وہ $4 بلین کے ریزروز ہیں. ہمارے پورے قومی خزانہ میں ہمارے پڑوسی ملک جو ہے وہ $500 ارب تک پہنچ گیا ہے. چین ہمارا $1 ٹریلین تک کے ریزروز ہیں. ہمارے $4 ارب ہیں جناب. وہ تو ایک مہینے میں چین جو ہے وہ 4 یا 10 ارب کما لیتا ہے. ہمارے $4 ارب کا اس وقت ذخیرہ ہے پورا. اور اس ماحول میں اگر ہم 14,000 ارب کے اخراجات کر رہے ہیں, اس میں سے جناب اسپیکر آدھے سے زیادہ ہمارے اخراجات انٹرسٹ پیمنٹس میں جا رہے ہیں. دیٹ مینز باقی سارے خرچے جس میں ہمارے افواج پاکستان کا خرچہ ہے اور وہ ہمارا اسینشل خرچہ ہے, جس میں ہمارے سرکاری ملازمات کے خرچے ہیں, ڈیولپمنٹ کے خرچے ہیں, اس کے لیے نیا قرضہ, نیا سود. تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور یہ میں نے اپنی فائنانس کمیٹی میں بھی کہا ہے. بہت سارے یقیناً اس میں بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. ڈار صاحب نے متوازن بجٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں تکلیف نہیں دی انہوں نے کسی بھی بڑے انڈسٹری کو یا ایس ایم ایز کو. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اس میں یہ دیکھیں کہ ہم آئی ایم ایف کے اسٹیبلائزیشن پروگرام میں ہوں, ہم ایسی گروتھ دیں کہ ہماری اکانومی ہیٹ اپ نہ ہو اور ہم قرضہ جات کا بوجھ جو ہے اپنے سر پر نہ لیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ فسکل ڈسپلن کا خیال ہو اور براڈننگ آف ٹیکس بیس, کچھ ریفارمز, انرجی ریفارمز اینڈ سو آن. اس موقع پر 2 پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بظاہر, لیکن آئی تھنک دیٹ دس ہاؤس شوڈ بی ٹیکن انٹو کانفیڈنس. دا فرسٹ از کہ یہ ایک پازیٹیو نیوز آئی, جیسے بیپر جوائے کا ایک خوف تھا, اسی وقت ایک اور بوٹ آئی, وہ روسی بوٹ تھی جس میں رشین تیل تھا, اس میں رشین یورلز کہتے ہیں.
لیکن اس پہ جناب اسپیکر اٹس ویری امپورٹنٹ، ایک فیل گڈ ایفیکٹ اس کا ضرور ہوا ہوگا، لیکن اس میں ضروری ہے کہ ہمیں اس کے خد و خال بتائے جائیں کہ اس میں فریٹ کاسٹ کیا ہے، یہ کتنے ڈالرز پر بیرل اس کی کاسٹ آ رہی ہے، اس میں ہم کتنے لاکھ ٹن خریدیں گے، اس میں ہمیں کتنا فائدہ ہے. یہ ایک بریفنگ ضروری ہے جناب اسپیکر. there has to be a transparency. اور اسی طریقے سے آذربائیجان پہ سے جو ایل این جی یا ایل پی جی آ رہا ہے، اس پہ بھی ایک خود حکومت میں پھوٹ پڑی ہے. I believe, I don't want to go into that. ہو سکتا ہے اس میں کوئی بڑا ایشو نہ ہو، لیکن اگین اگر آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے کہ اگر ہم نئے انرجی کوریڈورز کریٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے ملک کو ایک آلٹرنیٹ مل رہا ہے، ایک نجات مل رہی ہے، جو ہم 18 ارب ڈالر کا جو اتنا بڑا موٹا تازہ ہمارا بل ہے اس پہ آئل فیولز کا، اور اس پہ ہمیں ریلیف ملے گا، then this parliament should be informed so that we can critique it, جناب اسپیکر. And finally, I want to speak on جب میں نے کہا کہ باہر ہمارا گھر اجڑا ہوا ہے، تو اس اجڑے ہوئے گھر میں ابھی تک سندھ کے سیلاب متاثرین جناب اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر نہیں بنے ان کے. کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی بارش، کبھی سائیکلون، ان کے پاس ابھی چھتیں نہیں ہیں، وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے ان کے فصل بھی، ابھی مجھے آپ نے بھی بتایا میر صاحب نے بھی، کہ ان کا تیسرا فصل چلا گیا ہے سائیکلون کے بعد. تو جناب اسپیکر، ہمارے چیئرمین نے یہ ریز کیا ہے، اور کسی کو اس پہ میں نہیں سمجھتی ڈیفینسو ہونا چاہیے. ہم آپس میں الائز ہیں، اور یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ ہم جب پاکستان کے شہریوں کو تکلیف ہوگی اور وہ اس وقت ہمارے ووٹرز بھی ہیں، تو دس ایشو شوڈ بی ریزڈ اینڈ ریزالوڈ. جناب اسپیکر، میں اپنے حلقے کی بھی بات کروں گی کہ اس وقت تک گھر نہیں بنے، اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ وفاق، اور میں اس وقت یہ مانوں گی کہ وفاق کی طرف سے مدد ہوئی ہے. آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ. شہباز شریف صاحب ہمارے حلقے میں آئے اور انہوں نے اعلانات کیے، 2 اعلان کیے، اینڈ آئی اسٹل ویلکم دوز 2 announcements. بٹ جناب اسپیکر، یو ہیو ٹو میچ دوز ورڈز ود امپلیمنٹیشن. اور ہم یہ یہاں پر بحیثیت سندھ کی طرف سے میں نمائندگی کر رہی ہوں، خیرپور کی نمائندگی کر رہی ہوں، ڈار صاحب یہاں سن رہے ہیں، کہ یہ ایک قومی فریضہ سمجھ کے ہم ان سیلاب متاثرین کی جو ہے وہ اسسٹنس جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. تو آئی ہوپ دیٹ دس ایشو ول بی ریزالوڈ. اور آخر میں خیرپور ڈسٹرکٹ جناب اسپیکر، اس میں اگین وہاں جو پرومس کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے، کائنڈلی ہی پرومسڈ کہ ہمیں ایک یونیورسٹی دیں گے وفاق کی طرف سے. مجھے 15 سال ہوئے جناب اسپیکر، جو 5 سال پیپلز پارٹی کے زمانے کے تھے تو خیرپور ڈسٹرکٹ کو کچھ وفاق سے کچھ نشانیاں ملی تھیں. اس کے بعد 10 سال میں ایک نشانی نہیں ملی ہے. اور ان سب سے پوچھیں کہ سندھ کو کون سی نشانی ملتی ہے؟ نہیں، پچھلے خان صاحب نے تو پتہ نہیں کہاں بجٹ کیا ہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارے ایلائز جو ہیں وہ ہمارے ڈسٹرکٹس میں میگا سکیمز دیں گے دیٹ ول ہیلپ دا اکانومی. ایک خیرپور اکنامک زون از اے زون جہاں پر کورینز آ رہے ہیں، جاپنیز آ رہے ہیں، چائنیز آ رہے ہیں. دے آر گوئنگ ٹو ہیلپ یور کنٹری جناب اسپیکر. وہاں ہمیں گیس جو ملی وہ بھی پی ایم ایل این کے زمانے میں ملی، which is great, which shows کہ there was a national sentiment جناب اسپیکر. لیکن آج تک وہ گیس ہمیں حقیقی نہیں ملی، پیپرز میں ملی ہے. تو ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز ہمیں وہ گیس دیں گے تو یہ کورینز آئیں گے، یہ جاپنیز آئیں گے، یہ چائنیز آئیں گے، یہاں جاب جنریشن ہوگی. لیس فیکٹری بننے جا رہی ہے خیرپور میں، خواتین کو امپلائمنٹ ملے گی. تو پلیز گیس ہمیں دیں. ہمیں کہا جا رہا ہے ایل پی جی لیں. ہم ایل پی جی کیوں لیں؟ ہمارے ڈسٹرکٹ نے اس ملک کو پالا ہے جناب اسپیکر. ہمارے اب گیس کے ذخیرے ختم ہیں، لیکن 20 ہمارے گاؤں میں نہیں آیا. نارتھ گیا، ساؤتھ گیا، آئی ڈونٹ نو، بٹ اٹ ہیلپ دس کنٹری. ناؤ یہ ہمارے اوپر، میں سمجھتی ہوں کہ وفاق should express solidarity with the people of my district and with Sindh by giving us this gas. اور آخر میں جناب اسپیکر، میں یہ چاہوں گی کہ ہمیں ایک چارٹر کرنا چاہیے، اور یہ چارٹر صرف
کوئی معیشت کا چارٹر کہتا ہے, کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کہتا ہے. میں یہ کہوں گی کہ وی نیڈ اے پولیٹیکل اکانومی چارٹر جس میں یس ایک اور بہت اہم جناب اسپیکر, ون لاسٹ پوائنٹ, اینڈ آئی ایم so grateful that you've been very patient to me. And Janab Speaker, again, I serve on the Finance Committee. اور میں یہ ایز اے وٹنس کہتی ہوں, ڈاکٹر صاحب پلیز یہ میری بات سنیں, کہ اوور دا ایئرز ایمنسٹیز ملی ہیں, ہر طبقے کو ایمنسٹی ملی ہے. ریئل اسٹیٹ کو ایمنسٹی ملی ہے, جو اس ملک کے قیمتی ذرائع مبادلہ کنورٹ کر کے ڈالرز, اس ملک کو ایک ڈالر کی اس وقت ضرورت ہے, ڈالرز گن کے کنورٹ کرا کے باہر بھیج رہے ہیں, ان کو آپ ایمنسٹی دے رہے ہیں. انڈسٹری کو آپ ایمنسٹی دے رہے ہیں. ریٹیل کو آپ نے بلینکٹ ایمنسٹی دی ہے. کسی ریٹیل پر مجھے بتائیں کب ٹیکس کرنے کی کوشش کی ہے؟ آج تک ٹیکس نہیں ہو رہا, ہول سیل پر ٹیکس نہیں ہو رہا. ہر طبقے کو آپ نے ایمنسٹی دی ہے. ایک ایمنسٹی آپ نے نہیں دی, وہ ہمارے کسانوں کو آپ نے ایمنسٹی نہیں دی. جناب اسپیکر, پڑوس ملک ہے انڈیا. انڈیا ہر 5-6 سال آپ دیکھیں, ان کے اسمبلی کے بحث دیکھیں, ہر 6-7 سال کے بعد ایمنسٹی ملتی ہے کسانوں کو. بیکاز دے نو, اینڈ بیکاز دس کنٹری شوڈ آلسو نو, کہ آج اگر آپ کو یہ ملک کو کوئی معیشت بچائے گا, کہ یہ آپ کا جو پروڈکٹیو سیکٹر ہے, جو اوریجنل پروڈکشن ہے, جو ہمارے کھیت ہیں, جہاں سے ہمارے میوے آتے ہیں, جہاں سے ہماری کھجوریں نکلتی ہیں, ہمارا کڑک آتا ہے, ہمارے کپاس آتی ہے, یہ آپ کو بچائے گا. تو ہم ان فارمرز کے لیے کیوں نہیں, جب سیلاب سے سارے متاثر ہیں, تو ہم کیوں نہیں ان کو ایمنسٹی دے سکتے؟ کیا اس میں قباحت ہے؟ کتنے ارب ہوں گے؟ آپ انٹرسٹ پیمنٹس ان کی معاف کریں, لیکن ضروری ہے اب انصاف ہوگا. اور میں یہ کہوں گی کہ اب ہمیں اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اس پہ ہمیں, ہمارے جو لوگ ہیں جناب اسپیکر فاقہ کشی کر رہے ہیں, they must be compensated by the state of Pakistan and they must be given amnesty. آج آپ نے یہ کہا ہے کہ جو یہاں کے پیسے لے کر باہر ڈپازٹ کر رہا ہے, وہ اگر واپس لے کے آئے تو $1,00,000 پر نو کوشچنز, $1 بھی ٹیکس نہیں لیں گے آپ اس کو. اور میرے پاس بچیاں آتی ہیں, ان کے والدین, فارمرز کی بچیاں, والدین 10 سال وفات کر گئے ہوتے ہیں, وہ ٹیکسز رول اوور ہوتے ہیں. سو جناب اسپیکر, وی مسٹ ہیلپ آور فارمرز. اینڈ دس, یہ جو میں نے پولیٹیکل اکانومی کے چارٹر کی بات کی ہے, اس میں آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی از سچ اے پریشیس ڈاکیومنٹ. وی ہیو ٹو ریوائیو دیٹ. اس ملک کا سیاسی نظام بحال کرے گا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی. اسی میں آپ کا اکانومی کا چارٹر ہونا چاہیے. اور آج آئی ریئلائز کہ ایک لاسٹ آپ کا بجٹ ہو تو آپ کی کمپلشن ہوتی ہے, آپ اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم چارٹر پر سب پارٹیاں بیٹھ جائیں تو یہ 5 سال کا چارٹر نہیں ہوگا, یہ چارٹر فار آل ٹائمز ٹو کم ہوگا. اور سب کو پتا ہوگا, ہر ووٹر کو پتا ہوگا کہ یہ چیز چینج نہیں ہونی. ہمارا خسارہ جو ہے اگر کم کرنا ہے تو الیکشن کے آخری سال بھی کم کرنا ہے, الیکشن کے پہلے سال بھی کم کرنا ہے ٹرم کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آخری سال ہم اتنی چھوٹ دے دیں کہ آپ کی اکانومی ہیٹ اپ ہو جائے. سو وی ہیو ٹو ہیو دیٹ. اور آخر میں جناب اسپیکر, اس چارٹر میں آپ کو ویمن چارٹر لے کے آنا ہوگا. 50% آبادی ہے خواتین کی جناب اسپیکر, آپ کی معیشت سے دور ہے. 8%, only 8%, and I want to again thank you Speaker Swat. Women of Pakistan, آپ نے تازہ ہمارا ایک پروگرام اٹینڈ کیا خواتین کے حوالے سے. Only 8% women are banking. جب آپ کا 8% خواتین کا نصف آبادی کا اس کے بینک اکاؤنٹ ہوں گے, 92% کے بینک اکاؤنٹس ہیں ہی نہیں, تو آپ کی معیشت کیسے چلے گی؟ تو ایک چارٹر آف ویمن ہم بنائیں گے, کوکس بنائے گا شاہدہ رحمانی, میں ناز اکبر, ہم بنائیں گے چارٹر آف ویمن. اور وہ چارٹر اس میں انکلوڈ کیا جائے جہاں پر ڈار صاحب نے 5 ارب روپے رکھے ہیں خواتین کے لیے. It is a good amount, but it is not enough. We want a political commitment to bring women into the mainstream of the economy. اور 10% jobs کیا بھی ہو جائے, 10% جاب ہر شعبے میں خواتین کو دینا چاہیے. جناب اسپیکر, I thank you for your patience. Thank you very much for giving me the time.
and I'm grateful. जनाब अहमद इसाक डार साहब, बहुत शुक्रिया जनाब फाइनेंस एंड स्पीकर। रेवेन्यू। मैं चूँकि मौजूद हूँ और मेरी ऑनरेबल बहन और मेंबर नेशनल असम्बली नफीसा शाह ने जो बजट के हवाले से जो चीज़ें की हैं वो तो मैं सब साथियों का एक ही दफ़ा वाइंडिंग अप में जवाब दूंगा जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं। एक चूँकि एक बड़ी इस वक्त पब्लिक डिबेट में है, पिछले कोई 4-5 दिन से जो फ्लड्स के हवाले से जो सिंध प्रोविंस में जो काम होने हैं रिहेबिलिटेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का, जो रिलीफ और जो इमीडिएट जो काम था वो तो हो चुका है। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जो है करीबन 100 बिलियन के करीब 80 बिलियन के करीब शाजिया मरी साहब बैठी हैं, वो ये बिस्क के जरिए कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया 25,000 पर फैमिली, और उसके अलावा इन काइंड जो NDMA ने जो अपनी चीज़ें फौरी तौर पे उनके स्टॉक से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। और बल्कि उसके लिए हमें रिसेंटली ECC में चूँकि ये साइक्लोन इस तरह की मॉनसून कुछ प्रोडिक्शंस आ रही थी तो उनके स्टॉक्स को हमने रिप्लेनिश करने के लिए ECC में 12 अरब रुपए की अप्रूवल दी। तो वर्चुअली वो करीबन 100 अरब का जो है वो तो खर्चा हो चुका और बहन ने उसको एक्नॉलेज भी किया। जहाँ तक रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है वो चूँकि इस बजट से वैसे भी ज़रा थोड़ा हट के है तो मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये UNDP, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने जो फ्लड्स आए तो उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी। उसी रिपोर्ट के ये नंबर कोट होते हैं कि इसमें इकोनॉमिक एंड फिजिकल लॉसेज जो थे वो करीबन 30.3 बिलियन डॉलर के थे, और जो फिजिकल लॉसेज जिसका ऑनरेबल मेंबर ने जिक्र किया कि हाउसिंग और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सारे, तो वो उसके लिए जो रकम दरकार है वो 16.3 बिलियन डॉलर है। और अगर आपको याद होगा कि UN सेक्रेटरी जनरल के जरिए जिनेवा में प्राइम मिनिस्टर ने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस की थी, मैं भी उसमें था और अपना फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब भी थे। तो उसमें जो प्लेजेस मिले थे करीबन 50% जो के लोन से जो डोनेशन थी कैश वो तो बहुत थोड़ी थी, लेस देन $400 मिलियन। जो असल था कि उन्होंने प्लेज किए कि जी कंट्रीज ने, अदारों ने, मल्टीलैटरल्स ने कि जी इस रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन जो काम है जो कि 3 से 4 साल का एक्सपेक्ट किया जाए मुकम्मल होगा, तो उसमें वो करीबन 50% के करीब वो हमें पाकिस्तान को यानी फाइनेंसिंग देंगे। तो इस हवाले से चूँकि मीडिया में भी बातें पिछले 3-4 दिन हम नोट कर रहे होंगे, तो ये जुमे को एक बड़ी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की गई चंद घंटों की, जिसमें सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब भी थे, ऑनरेबल हमारे साथी खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब, शहरी रहमान साहबा, निसार खोड़ो साहब और आसन इकबाल साहब भी थे। मेरी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं भी उस मीटिंग में बैठ के इस इशू को सुनूं और रिजॉल्व करूं। तो हमारी काफ़ी हद तक वो तफसील से जो मीटिंग हुई, हमने काफ़ी रोड मैप बना लिया, क्योंकि ये अगले 4-5 साल का एक किस्म का मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान कह लें, बजट होगा। तो उसके लिए आज हमारी दोबारा एक मीटिंग हो रही है। इट वॉज एग्रीड सबके कुछ चंद घंटों के बाद उनकी कमिटमेंट्स थी, कुछ ऑनरेबल जो पार्टिसिपेंट्स थे। तो आज हमारी मीटिंग, आज हम दोबारा मीटिंग करेंगे। तो दिस सिंपली रिजॉल्व, ये कोई इशू नहीं है और कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 16 बिलियन में से रफली $11 बिलियन सिंध में ही वो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन काम होगा, और वो होगा 4RF की पॉलिसी के तहत, जो रेजिलिएंट और जो इंटरनेशनली अब रिकग्नाइज्ड है कि किस टाइप का काम होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता ऐसी दोबारा कोई क्लाइमेट आए तो उसको वो दोबारा उसी तरह नुकसान ना हो। तो ये सारा अंडर ना सिर्फ डिस्कशन है, अंडर प्लानिंग है और इस पर काम हो रहा है। तो आई अश्योर ऑनरेबल मेंबर को कि इस पर देयर इज नथिंग टू वरी, वर्क इज इन प्रोग्रेस, वी आर इन कॉन्टैक्ट, और इंशाल्लाह आज होपफुली हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। सेकंड जो उन्होंने कहा चार्ट ऑफ इकोनॉमी का, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मैं इन्वॉल्व था अल्हम्दुलिल्लाह। इनको पता है, मैं और रजा रवानी साहब ने शुरू किया था 2002 में। इवेंचुअली जब डॉक्यूमेंट, आपको भी याद होगा, जब उसमें लेटर ऑन जनाब सफदर अब्बासी साहब को और हमारे आसन इकबाल साहब को ऐड किया गया। ओरिजिनल तो उसका था सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट कि जी जो भी इलेक्ट हो तो उसको शुड नॉट बी बैकस्टैब, लेकिन बाद में उससे सिविल मिलिट्री रिलेशंस, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जिसके नतीजे में 18वीं तरमीम हुई, उसमें NFC अवार्ड, उसमें लीगल रिफॉर्म्स, उसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो वो मैं उस सारे प्रोसेस में 4 साल
गुजरा हुआ, लेकिन जो इनिशियल जो 2002 में जब ट्रिगर हुआ तो मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा अल्लाह उनको आला दर्जात दें, और उसका विटनेस सिर्फ एक ही, अल्लाह उनको भी जिंदगी दें, आफ्ताब शहबान मैरानी। ये हमारी 2002 की दुबई में मीटिंग थी, उससे ट्रिगर हुआ और फिर एक्सपैंड होता गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो एक डॉक्यूमेंट है, उसमें 2-3 चीज़ों में अमल नहीं हुआ, बाकी चीज़ों में अमल हो चुका है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी, बाकी तमाम चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलकर अमल किया। चार्ट ऑफ इकोनॉमी 2013 के बजट 14, 15, 16, 17 5 बजट जब पेश किए, हर दफा कोशिश की कि हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी बना लें, रिगार्डलेस कि अल्लाह को पता है किसको कितनी देर हुकूमत में है, कितनी अपोजिशन में है, एक रोड मैप बन जाए ताकि वो जो भी आए फिर उसको फॉलो करे। मैं एंडोर्स करता हूं इनके व्यूज को। आई थिंक वंस बजट इज ओवर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी एक बना सकते हैं और वो उसका ताकि कौम उसकी विटनेस हो, तो इस मेस से हम निकलने की कोशिश करें जिससे हम फंस गए हैं। ये क्वागमायर इज बिगर देन 98-99। मैंने वो भी एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान में जो हालात थे, आप सबको पता है कि दुनिया ने हमें पूरी सजा देने की कोशिश की और हमारी बदतरीन पाबंदियां लगी, और उसके साथ हमारा प्रोग्राम IMF को भी उस वक्त फौरी उसी रात को सस्पेंड कर दिया गया, उसको 8 महीने लगे थे रिवाइव होने में। तो हमें ये जो है तबाही ये उससे बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आगे भी अर्ज किया था कि जो डिक्लाइन था, जो ग्राफ गिर रहा था वो रुक गया, यानी व्हाट यू कैन स्टेबल हो गया। अब इसको हमारे सब मिलकर कोशिश करनी है कि उसको हम ग्रोथ और इसको पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी तो लेके चलें। अल्लाह ने चाहा जो हम सब की कंट्रीब्यूशन है वो होगी, लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर द इलेक्शन अल्लाह ताला जो जिनको मौका दे फिर इसको आगे लेके चलने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मोहतरमा आसिया अजीम साहिबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सबसे पहले तो मैं यूनान में होने वाले कश्ती के हादसे पे बहुत अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ, और सिर्फ अफसोस करना काफ़ी नहीं है जनाब स्पीकर, ये वाक़या पेश क्यों आया, ये वही वजूहात हैं जो हम आज बजट पे जब बहस करेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वो नौजवान थे जिनको पाकिस्तान में रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे थे। They were not skilled, they were not properly educated, और उन मौके के ना होने की वजह से वो गैर कानूनी तरीक़ों से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें उनका कसूर कम है और मेरा ख्याल है कि रियासत का कसूर ज़्यादा है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल में जब डॉलर की कीमत 300 से तजावज़ कर रही है और ख़जाना तकरीबन खाली पड़ा हुआ है, बजट बनाना 23 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के लिए जनाब स्पीकर बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल हुकूमत को बजट तो बनाना ही था, और जितने मेंबरान मुझे हाउस में नज़र आ रहे हैं, नज़र आता है कि बजट से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, जिस पे बहरहाल सवाल तो उठता है। गुज़श्ता 75 साल से स्पीकर साहब हम मुस्तकिल कर्ज़े ले रहे हैं, हमारी मईशत कर्ज़ों पे डिपेंड कर रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोशिश की हो कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। हमारे सामने बहुत से ऐसे ममालिक थे जो इसी स्टेज से कर्ज़े लेने के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और आज वो खुद कफील हैं और किसी के मरहूने मिन्नत नहीं है। ज़रूरत तो इस चीज़ की थी कि हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ अकाबरीन सियासत के जो इन बेंचेस पे बैठते हैं, जो माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं, काबिल हैं, ज़माना साज हैं, वो मिल बैठते और जो बात अभी नफीसा मोहतरमा भी कह रही थी कि हमें मिल बैठ के एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, उसी तरह से इसका कोई मुस्तकिल हल निकालने की ज़रूरत थी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हम करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। हमारे साथ के ममालिक, हमारे से बाद में बनने वाले ममालिक कहाँ के कहाँ पहुँच गए। उनकी करेंसी इस वक्त बहुत मजबूत है, जिसमें बांग्लादेश एक मिसाल है।
जनाब स्पीकर, मैं अपोजिशन के बेंचेस पे बैठी हूँ, मैं बिला वजह की तनकीद नहीं करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बजट में उनको पूरी ठीक प्रायोरिटी नहीं दी गई है और या उन पे तवज्जो नहीं दी गई है। और जो चीज़ें हम देख रहे हैं, माजी की अगर बात करें तो 2022 अप्रैल से लेके हमारी रेमिटेंस अभी मुस्तकिल नीचे की तरफ जा रही है, जो लगता है कि हुकूमत पे एतमाद की कमी है और शायद जो पॉलिसीज़ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर की हैं उनका फेलियर है। तो मैं वो चीदा पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगी। उसमें एक तो ये है कि आबादी, पाकिस्तान की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है, हमारे वसाइल बहुत कम हैं, एक कर्ज़ों पे इन्हिसार करने वाला मुल्क इतनी बड़ी आबादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो ठीक है, इसके जवाब में हमेशा ये बात सुनने को मिलती है कि ये तो जी सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन बात ये है कि वफाक की भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ विजन वफाक का भी होना चाहिए कुछ चीज़ों पे, जैसे इस बारे में अवेयरनेस फैलाने में या सूबों को डायरेक्शंस देने में वो इस चीज़ को इनकरेज कर सकते हैं, ऐसा बजट रख सकते हैं जो बहबूद आबादी के लिए हो। मेरा नहीं ख्याल कि एक स्पेसिफिक तबके को खुश करने के लिए हम इस चैप्टर को बिल्कुल क्लोज कर दें। अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लोगों की इतनी बड़ी आबादी एटम बम से कम नहीं है। मेरा दूसरा पॉइंट ये है स्पीकर साहब कि 51% खवातीन हैं टोटल आबादी का और उनके लिए सिर्फ 5 अरब रुपए रखे गए हैं। मुझे तो ये मजाक लगता है। क्या हम 51% खवातीन को मईशत के पहिए में इस्तेमाल नहीं करना चाहते? हम उन्हें क्या समझते हैं कि हम सिर्फ 5 अरब रुपया उनके लिए रख रहे हैं, जो उनके कारोबार के कर्जों के लिए भी है और उनको स्किल एनहांस करने के लिए भी यही 5 अरब रुपया। मुझे तो ये लगता है जनाब स्पीकर कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। और हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, वहाँ 2005 में एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री फॉर्म की गई थी और उस मिनिस्ट्री को हर साल बजट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के दिया गया उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए। और आज वहाँ का ख़वातीन कारोबार में, ज़राअत में और इवन सियासत में अपने पाँव पे खड़ी हैं, खुद कफ़ील हैं, तालीम और आईटी के शोबे में भी बहुत तरक्की कर रही हैं और दुनिया मानती है इस चीज़ को कि भारत की हुकूमत बिल्कुल संजीदा है जेंडर इक्वालिटी के। तो मेरा ख्याल है कि विमेन कॉकस और जो स्टेटस ऑफ विमेन का भी एक इदारा है, ये काफ़ी नहीं है जनाब। यहाँ एक विमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए और मैं ख़वातीन से चाहती हूँ कि वो इस पे रिस्पांस कम से कम करें। वो एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए। बेशुमार ऐसे पीएम्स हमने बनाए हुए हैं इस वक्त, और क्या हम ख़वातीन के लिए जो 51% की आबादी है, हम उनके लिए एक मिनिस्ट्री नहीं बना सकते? 75 साल हो गए, हमें इस बारे में गौर करना चाहिए। एक अच्छी बात है कि कारोबारी ख़वातीन को टैक्स में छूट दी गई है, ये तारीफ की बात है और मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। जनाब स्पीकर, ख़वातीन के मसले के अलावा एक और बहुत बड़ा मसला तालीम का भी है। क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं हर चीज़ को इस पर्सपेक्टिव में देखती हूँ। मुझे लगता है कि जो तालीम और तरबियत हम अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को देते हैं, वो उनके रवैयों में झलकती है और हमने मौजूदा सूरत हाल में उन रवैयों को देखा भी है और भुगता भी है। आर्टिकल 25A 50 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए। 5 साल से 16 साल के बच्चों को तालीम मुफ्त फराहम करने की जिम्मेदारी रियासत की है। हम उसमें बुरी तरह से नाकाम हैं स्पीकर साहब।
اور مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ کتنی حکومتیں آئی گئیں، اس طرف اس طرح کی توجہ نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی۔ شہروں دیہاتوں کو تو ایک طرف چھوڑیں، شہروں میں بھی آبادی کے تناسب سے اسکول نہیں ہیں، اور اگر اسکول ہیں تو اساتذہ نہیں ہیں، اور اگر اساتذہ ہیں تو ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی، وہ ٹرینڈ نہیں ہیں۔ تو ہم کس طرح کی قوم کی توقع کرتے ہیں؟ ہم نئی نسل سے کن بنیادوں پہ توقعات رکھتے ہیں؟ کیا ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی، حکومت کی کوئی ذمہ داری ہے؟ جب ہم تعلیم میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی قوم کے فیوچر میں انویسٹ کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ سب چیزوں پہ ہم بجٹ لگا دیں اور تعلیم کے لیے صرف 2%، اس سے زیادہ شرمندگی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بنگلہ دیش میں اس وقت ٹوٹل بجٹ کا 11.57% تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے، اور ان کی معیشت کی جو اس وقت حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، ہم سے کتنے بہتر ہیں۔ ہم نے جب میں بجٹ کو دیکھ رہی تھی تو میں نے اس میں دیکھا کہ ایک فنڈ دیا گیا ہے میرٹ پہ، اس کا نام ہے جی انڈاؤمنٹ فنڈ، جو میرٹ پہ طلباء کا دیا جائے گا اس کے لیے بھی 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیپ ٹاپ کی اسکیم ہے، جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اسکیم ہے، اس کے لیے 10 ارب روپے ہیں جناب اسپیکر۔ تو جو میرٹ پہ آپ نے دینے اسکالرشپس، اس کے لیے اس سے آدھی رقم ہے۔ تو تعلیم کے بارے میں میرا خیال ہے ہمارا رویہ تھوڑا سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس سٹیج پہ، جس جگہ پہ ہم اب کھڑے ہیں، ہماری معیشت بالکل تباہی کے دہانے پہ ہے جناب اسپیکر، ہم اپنے جوہری اثاثے سنبھالنے کی فکر میں ہیں، اگر اب بھی ہم تعلیم کی طرف توجہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ پھر کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا۔ جناب اسپیکر، میں سوچتی ہوں، جب بجٹ کو بھی دیکھ رہی تھی تو تعلیم کے بجٹ کو بھی دیکھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ 9 مئی کے واقعے کو ہم سب کنڈیم کر رہے ہیں، میں بھی کنڈیم کرتی ہوں۔ جن لوگوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی، جنہوں نے شہداء کے مجسموں کو نقصان پہنچایا، وہ سخت سے سخت سزا کے مستحق ہیں، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو سخت ترین سزائیں دینی چاہیے، اور اس پہ کسی قسم کی بھی نرمی کی توقع کسی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کسی کی سفارش ماننی چاہیے کہ وہ لوگ بہت بڑے بڑے لوگوں کے رشتہ دار بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات میں اور بھی کہوں گی کہ ایسا ہی ایک واقعہ 9 مئی کو 2022 میں ہوا تھا۔ بلو ایریا میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا، آگیں لگائی گئی تھیں، توڑ پھوڑ کی گئی تھی، اور پولیس اور رینجرز کے ساتھ 10 بدس لڑائی کی گئی تھی۔ اگر اس وقت ان لوگوں کے ساتھ درگزر نہ کی گئی ہوتی جناب اسپیکر، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا۔ غربا کشتن روز اول سے آنے کہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کافی ہو گیا، ہمیں اس کے اوپر کافی سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی چیز جو بجٹ میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، پینشنز بڑھائی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 38% مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم اس پہ خوش ہوتے رہیں کہ تنخواہیں بڑھ گئیں، ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوگا، کوئی آسانی نہیں ہے اس میں۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ جو لوگ سرکاری ملازم نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، جو اپنا خوراک ہی پورا نہیں کر سکتے، تو تعلیم، لباس اور کمیوٹ کرنے کے لیے تو سوچنا بہت دور کی بات ہے۔ ہم انہی کو ہی سادگی کا درس دیتے رہتے ہیں،
انہی لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں, جو مڈل کلاس لوگ ہیں, کہ جو سادگی اختیار کر لیں. ان لوگوں کے بارے میں جناب اسپیکر کیا خیال ہے؟ جو بیوروکریٹس ہیں, جو وزراء ہیں, جو ججز ہیں, جو جرنلز ہیں, جن کے پاس سرکاری گھر ہیں, جن کے پاس لگژری سرکاری گاڑیاں ہیں, سرکاری پیٹرول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین ان کو ملتے ہیں. سادگی تو میرا خیال ہے اب وقت ہے ان کو آسمان سے نیچے اتر آنا چاہیے. ان کے لیے سادگی کے لیے کوئی لایا عمل اختیار کرنا چاہیے. ہم غریبوں سے کب تک سادگی کی توقع کرتے رہیں گے؟ یہ تو جناب اسپیکر کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں کہ جن پہ ذرا تفصیل سے ہم بات کر لیں. کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بھی ہیں جو میں جن پہ بات کرنا چاہتی ہوں. فارمل سیکٹر میں ایشوئنس آف بونس شیئر کے اوپر 10% ٹیکس لگا دیا گیا. اس سے ڈیفینیٹلی کاروبار متاثر ہوگا جناب اسپیکر. پی ایم آفس کے لیے جو بجٹ ہے وہ 27% بڑھایا گیا ہے اور پچھلے سال 37% بڑھایا گیا تھا. اس سے پچھلے 3 سالوں میں 0% تھا جناب اسپیکر. میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ آئی ایم ایف جو ایک آبجیکشن لگا رہا ہے کہ ٹیکس بیس کو براڈ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ غلط بات ہی ہو. ٹیکس بیس کو واقعی براڈن نہیں کیا گیا. انہی لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ آ رہا ہے جو پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے تھے. اور پھر جو ٹیکسٹائل اور لیدر گوڈز ہیں ان کے 15% لگا دیا گیا ہے. جناب اسپیکر ابھی جو کرنسی باہر سے 1 لاکھ ڈالر لانے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کا سورس بھی پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو جناب اسپیکر جو بھی حالات ہوں 2016 میں بھی ایسی ایک اجازت دی گئی تھی. اس سے منی لانڈرنگ میں بہت اضافہ ہوا تھا. اگر آئی ایم ایف اس پہ اعتراض کر رہا ہے تو کوئی ناجائز نہیں ہے. پھر اسی طرح جو ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو اجازت دی ہے کہ وہ فورن ریمیٹنس سے اموویبل پراپرٹی غیر منقولہ جائیداد خرید سکتے ہیں, اس پہ جو 2% ٹیکس ہے وہ معاف کر دیا گیا. جناب اسپیکر وہ اوورسیز پاکستانی تو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ تو یہاں ووٹ کا حق چاہتے ہیں. تو 2% ٹیکس دینے سے ان کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ پاکستان کو اس سے بہت فرق پڑے گا. میرا خیال ہے یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. اور 1-2 چیزیں اور تھیں میں دیکھ لیتی ہوں ذرا. ہاں ایک چیز اور ہے جناب اسپیکر جو میں بجٹ سے تو اس کا تعلق نہیں ہے لیکن جس حلقے میں میں کام کر رہی ہوں NA54 میں, وہاں دیہاتی علاقوں میں لوگوں کے لیے قبرستان نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ, میں تو اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھی ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتی اس سلسلے میں, ادھر قبرستان کی زمین اگر حکومت کے طرف سے لوگوں کو دے دی جائے تو میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں گی. حبیب جالب نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا, مجھے تاریخ تو یاد نہیں ہے, ایک اس کی پوئم تھی, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی غیرت کے رکھوالو بھیک نہ مانگو, توڑ کے اس کشکول کو آدھی کھا لو, بھیک نہ مانگو. تھینک یو. جناب محمد ہاشم نوتیزئی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. آج آپ نے مجھے بجٹ 2023 اور 24 میں بولنے کا موقع دیا. میں سب سے پہلے جناب اسپیکر صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی کی قائد سردار اختر جان صاحب کی طرف سے اور بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے جو یونان میں جو کشتی کا ثانیہ ہوا تھا اس میں ہمیں بہت دکھ ہوا, افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں دے. اور دوسرا سر, آپ کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے اس کے بھی ہمیں دکھ ہوا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھا, اللہ تعالیٰ مزید آپ کی رہنمائی کرے, اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. جناب اسپیکر صاحب,
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں، جیسے کہ میرے ایک فاضل دوست نے کہا تھا، اکثر و بیشتر یہ لوگ ایران کے راستے سے یا لیبیا تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے یہ یورپ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے کہ یہ لوگ یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ شاید اس ملک میں بے روزگاری زیادہ ہے، اس ملک میں کارخانے نہیں ہے، اس ملک میں بے روزگاری کا جو رجحان ہے، بے روزگاری کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے لوگ اپنے نان شبینہ کے لیے محتاج ہیں اور اس طرح کے وہ حرکت کرتے ہیں اور اپنے جان سے ہاتھ دھوتے ہیں، دھو بیٹھتے ہیں، جیسے کہ اس کے جو پسماندگان ہیں وہ پریشان ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس کے اوپر میں نہیں جانتا ہوں کہ ہمارا اس مالی سال میں اس صنعت اور روزگار کے متعلق اس معاشی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اس بجٹ میں کیا رکھا ہے، کیا نہیں رکھا ہے، ہمیں اس کی طرف بھی غور و فکر کر دینا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان وہ صوبہ ہے کہ جس میں ریکودیک، سہندہ، گیس، یعنی جو بھی قدرتی وسائل ہیں، ذخائر ہیں، وہاں نکالے جاتے ہیں، پورا ملک مستفید ہوتا ہے، لیکن بلوچستان کے اکثر جو لوگ ہیں وہ مستفید نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو ایک دیتا ہوں کہ جناب اسپیکر صاحب، اگر ہمارا جو مغربی بارڈر اور شمالی بارڈر، اس میں لوگ ایک بارڈری تجارت میں وہ کام کرتے ہیں، خدا نخواستہ اگر اس تجارتی بارڈر کے اوپر اگر پابندی اور بندش لگائی جائے، میں کہتا ہوں کہ میرے خیال میں پورا بلوچستان کلیپس ہوگا بے روزگاری کے کا۔ تو لہذا میرا گزارش ہے کہ اس تنگ دستی کو، اس معاشی بدحالی کو ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ہم بے روزگاری کو کس طریقے سے قابو کر سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے روزگار کس طریقے سے ہم مہیا کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کس طریقے سے ہم مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میرا ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ بلوچستان میں اتنے کارخانے نہیں ہیں، لیکن جو بارڈر میں جو تجارت ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگ آسانی پیدا کریں اور وہاں کے جو بھی جتنے بھی انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ ان کے ساتھ آپ لوگ نرمی برتیں، اس لیے کہ وہاں پہ معاشی تنگ دستی ہے۔ اگر یہ حال رہا تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ابھی آج ہم نے ایک ثانیہ دیکھا اور اس کے اوپر ہم افسوس کر رہے ہیں، یہ تو ملک میں خودکشیاں ہو رہا ہے، ملک میں لوگ بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ اسی کی کڑی ہے کہ جو تنگ دستی کی وجہ سے لوگ دوسرے ممالک کی طرف سے رخ کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی بلوچستان کو آپ ریکودک کے نام ہے، سیندک ہے وہاں پہ، لیکن کاش سیندک اور ریکودک سے کوئی 10,000 ملازم وہاں پہ اگر بھرتی ہوتے تھے، کاش وہاں پہ بلوچستان اور پاکستان کے کوئی 1 لاکھ نوکری سیندک اور ریکودک سے ملتا تھا تو ٹھیک ہے، ایک حد تک ایک روزگار کے مواقع پیدا ہوا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے گراؤنڈ پہ۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ یقین جانیں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے محترمہ نفیسہ شاہ نے کہا تھا کہ ان کے اپنے ڈسٹرکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا بھی ڈسٹرکٹ چاغی ہے، ٹھیک ہے جی، بلوچستان ہمارا پورا ہے، لیکن جو بھی وسائل وہاں سے نکلتے ہیں لیکن روزگار کے مواقع وہاں پہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ان کی طرف توجہ دینا چاہیے، بجٹ میں خاص طور پر اس طرح کے کارخانے، اس طرح کے مواقع پیدا کریں تاکہ یہ بے روزگاری ختم ہو جائے اور لوگ اپنے علاقے میں اور اپنے ملک میں کم سے کم 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ پیسے کما سکے۔ جناب اسپیکر صاحب، یقیناً بلوچستان کی حالت کے متعلق ہم جب بھی بات کرتے ہیں، لیکن کاش ان کے اوپر اگر عمل درآمد ہو، صحیح ہے۔ بجٹ پیش ہوا، ہر کوئی اپنے بک کو دیکھتا ہے کہ میرے کتنے اسکیمات ہیں، کتنے پی ایچ ڈی پی میں کتنے ہیں۔ کاش بجٹ سے پہلے اسی ایوان میں قائد بلوچستان سردار اختر جان نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اعتماد کے ہوٹ کے اوپر مبارکباد دیتے ہوئے کہتے کاش پرائم منسٹر صاحب آپ کو 180 معزز ممبران نے ووٹ دیا، کاش ہمارے بلوچستان کے 180 افراد آپ بازیاب کرتے تھے۔ جناب اسپیکر صاحب، ان چیزوں کے اوپر توجہ چاہیے۔ یہ جو بلوچستان کے لاپتہ افراد کے متعلق ہم بار بار اس ایوان میں بات کرتے ہیں، یہ کیوں لاپتہ ہے؟ ان کو کیوں بازیاب نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کا جرم ہے؟ جو بھی جرم ہے آپ لے آئیں یہاں پہ، ہمارے پاس عدالتیں ہیں، ہمارے پاس سسٹم ہے۔ تو لیکن یہ جو لاپتہ ہے، لوگ سالان سال
کیمپ میں بیٹھے ہیں، سالہ سال اپنے پیاروں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ میں آج آپ کو یقین سے کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے دور میں بلوچستان کے 400-500 بندے بازیاب ہوئے، لیکن اس دور حکومت میں ایک بندہ بلوچستان کا بازیاب نہیں ہوا۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ جب عوام کے منتخب نمائندے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، ہمیں آپ کو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں آپ کو خامیاں دور کرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر گو کے جتنا بھی تنقید کرتے ہیں، اپوزیشن ٹریجری کے اوپر، ٹریجری اپوزیشن کے اوپر، لیکن ہمیں آپ کو سسٹم کو بیٹھ کے اس کے لیے راستہ نکالنا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ بار بار کہتے ہیں اس سے بڑھ کے ہم آگے کہاں جائیں، ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن بلوچستان کے لاپتہ افراد کا ایشو ابھی تک جون کے تو ہیں، کوئی افراد اس پی ڈی ایم کی حکومت میں 1 سال 2 مہینے میں کوئی ایک بندہ بازیاب نہیں ہوا۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں گے اور اس کے اوپر آپ ضرور ان اداروں کو کہیں گے کہ جس کے پاس ہیں ان بندوں کو بازیاب کریں۔ کسی نے اگر گناہ کیا ہے، جو بھی کیا، آپ اس کو سزا دیں، لیکن بازیاب ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، آتے ہیں مالی بجٹ 2023 اور 24۔ ہمیں اتنا تو فیگروں کے حساب کتاب کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے اس بجٹ میں جو ہمیں میجر پروجیکٹ رکھنا چاہتے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بلوچستان کے 33-44 اضلاع ہیں، کسی ضلع میں ایل پی جی پلانٹ گورنمنٹ کی طرف سے، ایسے مختلف جو ضلع ہیں وہاں پہ اگر گیس کی کنیکشن وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا ہے، ہم کیا کریں؟ اپنی قسمت کا رونا دھونا ہے۔ گیس بلوچستان سے نکلتا ہے، لیکن بلوچستان کے کونے کونے میں گیس نہیں ہے۔ اسلام آباد پنجاب میں گیس ہے، سندھ میں کہیں بھی گیس ہے، کہیں نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت اس کی طرف توجہ دیتے تھے، بجٹ کا مقصد یہی ہے کہ بجٹ بنانا ہے عوام کی معاشی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے، بجٹ کو بنانا ہے پچھلے آپ کا جو بجٹ تھا اس میں کیا اپنے چیزیں دیکھا، چیک اینڈ بیلنس، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو آگے اپنا بجٹ بنانا ہے تاکہ لوگ خوشحال ہوں، لوگوں کا جو معاشی ہے حالت تو ٹھیک ہو سکے۔ کاش بلوچستان کے 34 اضلاع میں اگر کہیں گیس نہیں ہے تو ایل پی جی پلانٹ سرکار اپنی طرف سے تو اس کی اگر کوئی پرمیشن دیتا تھا بجٹ میں رکھتے تھے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ بلوچستان کے کونے کونے میں اگر فرض کریں 1985 کے بجلی کے کھمبے اور تار لگے ہوئے ہیں بوسیدہ، کاش اس کے اوپر اگر بجٹ رکھتے تھے۔ میں خود منسٹر آف اسٹیٹ ہوں، لیکن اس کے اوپر اگر آپ لوگ بجٹ رکھتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش بلوچستان میں 2 بڑے میجر ڈیم رکھتے تھے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش بلوچستان میں 2-4 یونیورسٹی رکھتے تھے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم جب بات کرتے ہیں بلوچستان کی، ہم اپنے ہاتھ سے یا اپنے ضروریات سے زیادہ چیزیں مانگتے نہیں ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بلوچستان کی طرف آپ لوگ توجہ دے دیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں معاشی حالت میں بہتر ہمیں بنائیں اور ہمیں ایجوکیشن دے دیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز یہ دے دیں۔ لیکن اس بجٹ میں جناب اسپیکر صاحب مجھے اس طرح سچ کوئی میجر پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بک ہے پی ایچ ڈی پی۔ ہم نے کئی بار احسن اقبال صاحب کے ساتھ میٹنگ کیا۔ میں نے کہا احسن اقبال صاحب، خدا را جو ہان گوئنگ سکیم آپ ان کو کمپلیٹ کریں، اس کے بعد آپ نیو سکیم دے دیں۔ یہ ہمارے ساتھ یا ہم اپنے عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ہان گوئنگ سکیم کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے 2-3 سال سے آن گوئنگ سکیم میں کہیں 10%، کہیں 15%، کہیں 20% رکھا ہے۔ میں نے میٹنگ میں کہا تھا، میں نے کہا جناب احسن اقبال صاحب، خدا را کمبے لگے ہوئے ہیں، تار نہیں ہے، روڈ کے ارتھ ورک بچے ہوئے ہیں، بلیک ٹاپ نہیں ہے، واٹر سپلائی کے بورنگ لگے ہیں اور باقی سولر اور ٹینکی نہیں بنا سکتے ہیں، پیسے ختم ہو گئے ہمارے مالی سال میں۔ دوسرا مالی سال آ گیا، یہ مالی سال ہے جناب، پھر ہمارے 10-15%، پھر جاؤ 10-15% کا ٹھیکیدار کو بولو کام کرو، یہ 5 سال 10 سال تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا، اور جس سکیم کی کاسٹ 1 کروڑ ہے وہ 10 کروڑ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جناب اسپیکر، کیوں ہم عوام کے پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں اس قوم کے پیسوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں؟ ہم اگر معاشی ہمیں اگر فگر نہیں آتا، احسن اقبال صاحب آپ ان چیزوں کو دیکھیں۔
आप इन चीजों को दे के, जनाब स्पीकर साहब, मैं भी आपको ये कहता हूं, एक पेपर मेरे पास है, मौजूद है, पीटीआई के दौर के हमारे 12 स्कीम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, पैसे रिलीज नहीं हो रहे, 10%, 15%, कास्ट बढ़ गया, जो स्कीम 10 करोड़ का था वो अभी 40 करोड़ का पहुंच गया, पैसे कहां से ला रहे हैं? तो जनाब स्पीकर साहब, इन चीजों के ऊपर खुदारा आप लोग तवज्जो दे दें, कोई कमेटी बना दें, हमारे साथ बात करें। अभी हम क्या, अभी इस हालत में, इस बजट के एंड में हम क्या किसी को धमकी दे दें कि आपको वोट नहीं देंगे? हमें हक पहुंचता है, हम अपने अवाम के लिए, हम किसी को वोट देंगे, हमें अवाम के जो हुकूक उसकी दफा जरूरी है कि उसका दिफा करें। लेकिन कहने का मकसद है, हम पीडीएम की हुकूमत है, एक दूसरे के साथ मिल बैठे अपने चीजों को सॉल्व करें, बार बार मीटिंग से और चीजें आगे हल नहीं होते हैं, और फिर हम असेंबली में बोलना पड़ेगा। मैंने कई बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मैंने शिकायत लगाई, मैंने किस तरह क्या करें, किसके पास जाए? असेंबली में जब बोलेंगे लोग कहते हैं यार ये अपनी हुकूमत के ऊपर इतराजात करते हैं, लेकिन हमें किसी न किसी फोरम में बोलना पड़ेगा। और बराए मेहरबानी जनाब स्पीकर साहब, इन चीजों के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। जो ऑनगोइंग है 100% इसका रिलीज करें, जो न्यू स्कीम है उसकी भी आप 100% करें, फिर ये अवाम के जो स्कीम है कंप्लीट हो सकते हैं और अवाम इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। जनाब स्पीकर साहब, कुचलाक टू खुजदार, खुजदार टू कराची रोड, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूं, शहबाज शरीफ साहब को। हर काम में इतना यानी तेजी लाता है, जो काम 1 साल में बनना है वो 6 महीने में फौरन कंप्लीट करके लोगों के इस्तेमाल में लाता है। लेकिन हम बलूचिस्तान के लोग क्यों बदबख्त हैं? हमारे कामों के ऊपर क्यों लोग तवज्जो नहीं देते हैं? कुचलाक टू खुजदार, खुजदार टू कराची, मियां नवाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह की, 2 साल हुआ। फिर मियां अपना इमरान खान न्याजी ने इफ्तिताह की, जूं के तुए। अभी इसी पीडीएम की हुकूमत ने, मियां शहबाज शरीफ ने, जिसमें सरदार अख्तर जहां मेंगल भी साथ था, अभी भी उसके लिए फंड रखा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि कंप्लीट हो। तो बराए मेहरबानी बलूचिस्तान के जो स्कीम्स हैं, हवाला आप न देते हैं तो ठीक है, अगर देते हैं उसको तो कंप्लीट तो करें। हमारे साथ इस तरह तो मजाक तो नहीं होना चाहिए। सैलाब की यहां पे बात हो रहा था, बिलावल साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा था कि अगर सैलाब ज़दगान की अगर रिलीफ नहीं दिया जाता हम शायद बजट में वोट न दें। अभी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वाले 4 मेंबर हम क्या करें, किसी को धमकी दे दें, प्यार के साथ बात करें, क्या करें? लेकिन हम प्यार और मोहब्बत के साथ बात करते हैं कि बराए मेहरबानी बलूचिस्तान में जो सैलाब ज़दगान के ऊपर जो ज्यादा नुकसान आता है उनका अजाला करें। अभी तक 1 रुपये नहीं मिला है, जमींदारों के फसला तबाह हो गए। हमने कई बार कहा था कि प्राइम मिनिस्टर आप मेहरबानी करना, इनको 1 साल 6 महीने के लिए इनके जो बिजली का बिल है माफ करें, कुछ भी नहीं हुआ। हमने एक रिक्वेस्ट किया था कि प्राइम मिनिस्टर आप बराए मेहरबानी जमींदार बलूचिस्तान 50,000 ट्यूबवेल है, इनको सोलर पैनल पे कन्वर्ट करें, कुछ भी नहीं है। तो जनाब स्पीकर साहब, एक चीज मैंने देखा है कि हम बात करते हैं बखुदा इसके ऊपर अमल दरामद कम है। अगर हमने अमल दरामद, अगर हम एक बात करें बजाय 100 बात करने का, एक बात करें, एक काम करें, उसके ऊपर अमल करें, खुदा के सामने में अवाम शाबाशी और सलाम देता है। लेकिन कोई भी अमल दरामद नहीं है। तो जनाब स्पीकर साहब, यही बातें थे, पीडीएम के हिस्सा हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला में सुरखरू करे। यकीनन शिकायत और चीज़ें फौरन पे लाना है। हमने सारी चीज़ें जनाब स्पीकर साहब आपके सामने पेश किया और उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या शहबाज शरीफ साहब, एहसान इकबाल जो बुक हमारे पास है, आज मैंने दोनों बुक लाया है। एक बुक में हमारे 2022 और 23 में मेरा स्कीम है और 2023 और 24 में स्कीम ड्राफ्ट है, मेरा भी ड्राफ्ट है, एहसानुल्लाह रेकी का भी एक स्कीम ड्राफ्ट है, मोहतरमा जुबैदा जलाल साहब की एक स्कीम ड्राफ्ट है। तो ये बुक कौन बनाता है? आप लोग इनको क्यों ड्राफ्ट करते हैं? एक स्कीम है, उसमें 10 करोड़ से क्या फायदा मिलता है कि आप उसको ड्राफ्ट करते हैं? 5 करोड़ से क्या मिलता है? तो बराए मेहरबानी इस स्कीमात को तकमील करने के लिए इसके एलोकेशन को 100% करें, जो नई स्कीम देना है इनकी करें, और बलूचिस्तान के लिए खुसूसन तवज्जो देना चाहिए। और ज़राअत का, एक ज़राअत की तरफ तवज्जो देना है। दूसरा मैंने कहा था जनाब स्पीकर साहब, हमारे जो बार्डरी इलाका है, तिजारत है, चाहे कोयटा से चमन है, चाहे दालबंदी तफ्तान है, माशकेल है, पंजगूर है, तुरबत है, मंद है, यहाँ पे हम बार बार क्यों कहते हैं कि तिजारती जो
کاروبار اس میں آسانی پیدا کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اگر اپنے کاروبار میں اپنے روزگار میں مصروف رہیں گے اور پھر اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے مجبوری کی بنا پر یونان چلے جائیں, اپنا پیسے بھی دے دیں اور وہاں پہ جائیں, غرق ہو جائیں, اپنے والدین سے ختم ہو جائیں. اسپیکر صاحب یہی گزارشات تھے. اور ایک دفعہ پھر میں گزارش کرتا ہوں آپ سے, اس ایوان سے, پی ڈی ایم کے تمام اکابرین سے کہ ان ہمارے جو تحفظات سے خدشات سے ان کو